$10,000 جو 5,000 تھا، پھر 10,000 آپ نے کہہ دیا کہ اگر ایک بھی چیز لے کے آتے ہیں تو $10,000 ہم ان کو دیں گے. تو اب وہی مطلب بات چل رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب خود اسلام کے نام پہ دعوے تو یہ ہیں کہ اسلام ہے، لیکن کتابوں کی باقاعدہ قیمت لگاتے رہے اور 5 گنا اصل خرچے سے اوپر ہے، وہ بھی ان کا بتایا ہوا، وہ اس کو وصولتے رہے، یعنی ٹوٹل ایک بزنس ان کو بنائے رکھا. تو کیوں آج یہ لوگ اس چیز کے اوپر ہے؟ یہ ابھی ایک دوست آئے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پبلسٹی کر لیں، یہ ہے وہ ہے، کیوں خود نہیں؟ حالانکہ یہ طریقہ بھی ان کا ہے چیلنجز دینے والا، تو خود کیوں نہیں انصر رضا صاحب آ رہے کہ اس میں تو کوئی برائی ہی نہیں ہے کہ آپ کے بنانے والے نے جب اس طریقے کی ایجاد کی ہے، خود یہ مارکیٹ میں یہ چیز انہوں نے بتائی کہ اس طرح بھی مذہبی بحثوں کے نتائج نکالے جا سکتے ہیں کہ آپ انعام رکھ دیں، تو ہم نے بھی انعام رکھا ہے اور بالکل ایک گواہ ہیں، لوگ ہیں، سب کے سامنے گارنٹی بھی دی ہے. تو یہ سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ آج 15 دن ہو گئے ہیں، رہ گئے ہیں شیخ صاحب، صرف 15 دن، اور ابھی تک نام و نشان نہیں ہے. یہاں بھی جو آ رہے ہیں ادھر ادھر کی بحثیں کر رہے ہیں، ٹاپک پہ یہ نہیں آ رہے کہ ہم وہ دکھا بھی سکتے ہیں. تو یہ سوال ہے. اوور ٹو یو شیخ صاحب. تھینک یو سو مچ فاروق میاں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے نا کہ بھئی کتابوں کا کاروبار، یہ بڑی زبردست بات ہے آپ لوگوں کی. اگر اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو لوگ ان کے کسی پروگرام کو مطلب اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں نا، تو وہ بڑے ایک جسے کہتے ہیں محدود حلقے میں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو اصل جہاں پہ ان کی نمائش ہوتی ہے وہ ان کا جو جلسہ سالانہ ہے نا اس پہ ہوتی ہے. اس پہ جلسہ سالانہ پہ یہ اپنی کتابوں کی نمائش لگاتے ہیں. اگر آپ کو وہ دیکھنے کا اتفاق ہو جائے کہ کسی جگہ پہ آپ لوگ چلے جائیں، یہ آپ کو انوائٹ کریں، آپ کو الاؤ کریں دیکھنے کو، تو آپ دیکھیں گے کہ جو کتابیں ہیں اب ان کتابوں میں سے چیزیں نکال کے ان کو علیحدہ مطلب چھاپ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لٹریچر آپ کا جو ہے وہ ایک ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی کتابوں میں سے، موصوف غلام قادیانی کی کتابوں میں سے انہوں نے وہ تمام آیات جو اس نے کوٹ کی ہیں یا اس کی مطلب بتایا ہے کسی بھی ایشو کے اوپر کہ یہ فلاں آیت ایسے ہے، اس کو تفسیر کہہ کے انہوں نے مطلب تفسیر قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے اور غلام قادیانی نے کی ہے، اس کو مطلب تفسیر قرآن بائے غلام قادیانی، کہ مرزا غلام احمد کی یہ قرآن کی تفسیر. حالت تفسیر جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت احسن طریقے سے یہ ہمارے ضیاء رسول صاحب بتا سکتے ہیں کہ تفسیر جو ہے یہ کیسے لکھی جاتی ہے، اس کے کیا اصول ہیں، کیا طریقہ کار ہے. یہ بڑے آسان طریقے سے بتا سکتے ہیں اور صحیح بتا سکتے ہیں. لیکن انہوں نے ہر چیز کو مطلب ایک ایسا رنگ دیا ہے، تو یہی چیز جو ہے یہ بڑے سارے ان کے جو عزائم ہیں ان کو ظاہر کرتی ہے. یہ چیز کہ ان کے عزائم کیا ہے، کہ انہوں نے پیسہ ہر حوالے سے اکٹھا کرنا ہے، انہوں نے اسلام کی آئیڈینٹی کو مطلب تھیفٹ کرنا ہے، چوری کرنا ہے، اور اس شناخت کو تبدیل کرنا ہے جو اسلام کی اپنی اصل شناخت ہے، جو اس میں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج ہر مسلمان جو ہے وہ اس چیز کو دیتا ہے کہ رسول اللہ جن پر یہ قرآن نازل ہوا اس کو جو سمجھے ہیں وہ اصحاب رسول ہیں. اچھا ٹھیک ہے، قرآن کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی جو حدود بندی ہوئی ہے، حد بندی ہوئی ہے، آپ اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اور انہوں نے کوئی ایسی لائن چھوڑی نہیں ہے جس کو انہوں نے کراس نہ کیا ہو. سو یہ جو چیز ہے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ انہیں ضیاء رسول صاحب کو دعوت دیں کہ وہ تھوڑا سا اگر اس چیز کے اوپر بتا دیں کہ تفسیر قرآن کیسے لکھی جاتی ہے، تو ہم بات آگے دوسری جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا لوگوں کو اس چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے رہیں. جی شکریہ.
بالکل شیخ صاحب، میں صرف سلام عرض کر لوں، مرزا اکرم بھائی بھی آ گئے ہیں، آصف بھائی بھی آئے ہیں، دونوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آصف تو میاں ہیں، جی اچھا اپنا آصف صاحب ضیاء بھائی یا آپ موجود ہیں؟ ایک سیکنڈ میں بھول نہ جاؤں، آصف صاحب ایک سوال کی جرت کر سکتا ہوں آپ سے، جسارت کر سکتا ہوں سوال کرنے کی؟ آصف تو آصف صاحب تو جواب ہی نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟ پتہ نہیں کیا چکر ہے، شاید آگے پیچھے کہیں ہوں گے ضیاء صاحب بھی۔ شیخ صاحب ٹک ٹاک پہ یہ معمول کا ہی واقعہ ہے کہ اچھا موبائل، ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں ریکنیکٹ کرتا ہوں، آواز کا کوئی گڑبڑ ہے۔ اچھا اچھا وہ ری جوائن ہوں کر رہے ہوں ہیں، ہوں ہوں مطلب ہوں یہ ہو جاتا ہے۔ اکرم بھائی آپ سن رہے ہیں؟ اکرم بھائی تو سر السلام علیکم عرض ہے سر۔ ایک وعلیکم بات السلام، سب کو السلام علیکم میری طرف سے۔ جی وعلیکم السلام ہمارے مرزا صاحب۔ جناب السلام علیکم جی شیخ صاحب، جی فرمائیں۔ جی السلام علیکم آصف صاحب، آپ کو یاد ہوگا ایک آئی ڈی کا گلوبل، وہ آتے جاتے ہیں؟ سے ان کو نہیں دیکھا۔ ہاں یار، یہ اگر مطلب کوئی ان کا پتہ ہو، ان کا کوئی ایسا سلسلہ ہو، تو یہ گلوبل صاحب کو میرا میسج دیں کہ مطلب میں کافی عرصے سے انہیں کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ نظر نہیں آ رہے، مل نہیں رہے کہ ان کا کچھ پتہ چل سکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی فاروق میاں جاری رکھیں آپ اپنی بات، تھینک یو۔ جی جزاک اللہ شیخ صاحب، وہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو وہ ضیاء بھائی اگر موجود ہیں تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ضیاء بھائی آپ ہیں؟ میرے خیال سے ضیاء صاحب بھی مصروف ہو گئے ہیں، تو ٹھیک جی ہے پھر اکرم بھائی کی طرف بڑھتے جی ہاں ہیں۔ جی اکرم بھائی السلام علیکم، ویلکم جناب۔ جی جی تو سچویشن آج کی یہ ہے کہ اکرم بھائی کہ میں کافی دیر سے میں لائیو لگا کے بیٹھا ہوں، تقریباً 2 گھنٹے کے قریب ہونے والے ہیں۔ برائے نام کوئی احمدی کا قادیانی شخص اگر آیا بھی ہے نا، تو وہ اور چیزوں کے اوپر آیا ہے، ادھر ادھر کی باتیں تو وہ بہت ساری کرتے رہے ہیں اور اس پر شور بھی کرتے رہے ہیں، لیکن فقط ہاں تک بھی نہیں نکلی ہے کسی کے منہ سے کہ ہاں چلو یہ ہیں مرزا صاحب نے جو لکھے ہیں نا 300 یہ پڑھے ہیں کہیں پہ، ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ جی یہ ہے مدعا۔ میں ان نے کے علم میں ہی نہیں ہے۔ جی اکرم۔ فاروق صاحب میں نے جس دن یہ اپنا دیا تھا نا، ایک تو میں نے یہ کہنا تھا، ایک میرا مقصد تھا ایک عام احمدیوں کو بھی بتانا، اور ایک جو مسلمانوں کے اوپر یہ پریشر ڈالتے رہتے ہیں نا، جی مرزا صاحب ایسے مناظر تھے کہ ان کی کوئی بات کا جواب نہیں دے سکتا تھا، تو میں نے صرف ان کا طریقہ کار واضح کرنے کے لیے بتایا کہ دیکھیں عبارت بھی مرزا صاحب کی، شرائط بھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس دن کہا تھا کہ نہ مجھے کوئی کشف کا دعویٰ ہے، نہ مجھے کوئی الہام کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ اپنا کوئی اس طرح کی کوئی چیز میرے قریب آئی ہے، نہ کوئی رویا میں مجھے نظر آیا، لیکن میں یہ آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی اس کا جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور یہ تو انصر رضا صاحب تو خاص طور پہ اپنا ہے، ورنہ اس میں ایک احمدی نوزائیدہ بچے سے لے کے خلیفہ وقت تک سب کو یہ چیلنج ہے کہ آ جائیں اور اس پہ بات کر لیں، لیکن یہ ادھر ادھر کی ساری باتیں کریں گے، جو تعویلات کا دروازہ ہے وہ پٹاری وہ پوری کھولیں گے، لیکن مدعے پہ بات نہیں کریں گے۔ اور یہی ہمارا شکوہ جو ہے نا وہ مرزا صاحب سے تھا کہ وہ چیلنج دیتے تھے اور پھر بھاگ جاتے تھے۔ میں 20ویں دفعہ یہ بات سیرت المہدی میں بتا چکا ہوں کہ یہ حیات مسیح جس کو یہ لے کے آج بیٹھے ہوئے ہیں، جب مولوی بشیر صاحب بھوپالی کے ساتھ دہلی میں مناظرہ تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے کیا جائے کہ مرزا صاحب کیوں بھاگے اس سے، چلیں اگر آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنا تھا، اپنے اپنے مکان میں ہی کرنا تھا، تو جو بات طے ہوئی تھی کہ 5 پرچے لکھے جائیں گے دونوں طرف سے، تو اس کو 3 پہ چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ کوئی وجہ تو تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ کوئی نہیں آئے گا، مولوی بشیر صاحب جو بھوپالی تھے ان کو پتا تھا،
انہوں نے مرزا کے فرار کا اشتہار پہلے سے چھاپ کے رکھا ہوا تھا، جس وقت اس نے اعلان کیا نا کہ نہیں میں اب جا رہا ہوں بس کافی ہو گیا، تو اس سے انہوں نے موقع پہ وہ تقسیم کیا تھا۔ لیکن آپ تاریخ احمدیت پڑھ کے دیکھ لیں یا آپ سیرت المہدی پڑھ کے دیکھ لیں تو وہاں پہ سامن کے اندھے کی طرح سب کو جیسے وہ اس کو ہرا ہرا نظر آتا ہے تو وہ باقیوں کو بھی ہرا ہرا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی ہے نہیں۔ اب عام احمدی کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو انہوں نے مخالفین کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مخالفین آپ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ دغا باز ہیں، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو آپ کے نزدیک سچے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب ہم نے تو ان کی عبارت صرف رکھی ہے، انہی کی شرائط رکھی ہیں، اور مطالبہ بھی وہ رکھا ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، اور جو ان کی پہچان بنا، جس دعوے کی بنیاد پہ ان کی پوری جو اس وقت سرزمین تھی بر صغیر کی، وہاں پہ ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، وہ ان کا بنیادی تعارف تھا براہین احمدیہ کا کہ اس میں 300 دلائل لکھے جائیں گے۔ اب جی 50 جلدوں کی جگہ پہ آپ نے 5 کر دیا کہ صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو اب ہم نے کہا کہ چلو صفر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہم نے 3 باقی بچتے تھے 300 میں سے، ان 3 میں سے بھی ہم نے کہا کہ صرف ایک۔ تو اب حال وہی ہے جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں پنجابی دے چین کے نے کہ پلے نہیں پا آٹا تے گوندی دا سنگ پاٹا، پھر تند نہ تانی تے جلایا نہ ڈانگو ڈانگی، تو پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا۔ اب دیکھیں یہ اتنا ہے، جب یہ باتیں میں اس انداز سے کر رہا ہوں کہ جو بڑی شریفانہ ہے، یہ محاورے ہیں، اگر میں مرزا صاحب کی زبان استعمال کروں نا تو یہ یقین کریں کہ یہ ایک دن برداشت نہیں کریں گے اور یہ اسی کو بہانہ بنائیں گے، لیکن ہم وہ بات لے کے آئیں گے جب ہمارا چیلنج کا دن جو ہے نا 31 دسمبر وہ گزر جائے گا، تو پھر میں مرزا صاحب کی زبان میں استعمال کروں گا اور وہی الفاظ استعمال کروں گا جو مرزا صاحب نے استعمال کیے ہوئے اپنے مخالفین کے لیے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ زبان ہوتی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کے سامنے اور جو ایک عام احمدی ہے ان کے سامنے مرزا صاحب کا طریقہ واردات جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گا۔ اور ابھی تو یہ ابتدا ہے، ابھی تو ہمارے جو چیلنجز ہیں ان کے پیچھے پوری سیریز آنی ہے۔ یہ ابتدائی طور پہ ہم نے یہ توفی کے اوپر دیا ہے اور یہ 300 دلائل کے اوپر دیا ہے، چلو ایک نہیں دوسرا بڑا مایہ ناز ہے، اور اس پہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کی 30 آیات ہیں، تو اتنے بڑا جو قاعدہ جس کے اوپر 30 آیات آپ نے کھڑی کی ہوئی ہیں، تو کم از کم آپ کو تو چاہیے تھا، 210 ملکوں میں آپ پھیلے ہوئے ہیں جو ہے، اور اپنا 150 ملین سے زیادہ آپ کی تعداد ہے بقول آپ کے، تو آپ کو چاہیے تھا ان 150 ملین میں سے کوئی ایک تو غیرت مند ہوتا، کوئی ایک تو مسیح موعود جو ہے یعنی جعلی اور نقلی اس کا ماننے والا کوئی ایک تو فالوور ہوتا جو آ کے بات کرتا کہ جی یہ ہمارے مرزا صاحب کہہ کے گئے ہیں، آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں پوری یہ جتنے دن گزرے ہیں، آج 4 ہفتے تقریباً ہو گئے اس بات کو، 4 ہفتوں میں سیرت المہدی کے پہلے ایڈیشن کے مطابق ثابت ہو چکا ہے کہ مرزا صاحب نے جو فرمایا تھا کہ جو میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا نفاق پایا جاتا ہے، تو نفاق جس میں پایا جاتا ہے وہ منافق ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ان جو ہے نا وہ 4 ہفتوں میں اب تک تو جماعت احمدیہ جو ہے نا وہ منافقت کی پہلی سٹیج جو ہے نا وہ فرسٹ نمبر پہ ہے، کیونکہ کوئی بھی آ کے جو ہے نا ان میں مرد میدان نہیں بن رہا اور نہ ہی بنے گا۔ آپ دیکھ لیجئے 31 دسمبر گزر جانا ہے، جن کی باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں کہ شیخ صاحب کے پیج پہ آنا ہے، وہاں پہ ہر بات کا جواب دینا ہے، اور کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی بات کر کے تو انگیج کرنا ہے، نکل جانا ہے۔ سانپ کیوں سونگ گیا ہے؟ ایک صرف ہم نے مانگا، ایک سکین مانگا کہ بھئی ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، وہاں پہ دکھا دیں ہمیں کہ 300 جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل دے دیں، بتا دیں کہ یہ براہین کے صفحہ نمبر اس سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پہ دلیل نمبر 1 لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور یہاں سے آگے پھر اگلی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ اگلی کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ پہلی جہاں سے شروع ہوئی اور جہاں پہ ختم ہوئی وہاں پہ اپنا نمبرنگ کے ساتھ بتا دیں۔ اور دوسرا جو توفی کا قاعدہ، جو من گھڑت قاعدہ جو مرزا کا، اول تو وہ خود مرزا صاحب بھی توڑ چکے ہیں،
حکیم نور الدین صاحب بھی توڑ چکے ہیں، اور مسلم موعود صاحب بھی جو ہے نا اس کو توڑ چکے ہیں۔ یہ مسلم موعود جو ہے نا وہ انورٹڈ کامے میں سمجھا جائے، جو وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم ہی اپنا وہ مسلم ہیں، یہ وہ اور مسلم موعود ہیں۔ تو یہ تینوں جو ہے نا وہ توڑ چکے ہیں، ابھی تک اس پہ ایک پیج کا سکین سامنے نہیں آیا۔ تو کہاں سے یہ مرزا صاحب لے کے آئے ہیں ساری باتیں، اور کیوں جو ہے نا وہ عام احمدیوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ ان کے ایمان کے اوپر بھی ڈاکہ مار رہے ہیں، ان کے مال کے اوپر بھی ڈاکہ مار رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دنیا میں ہم سے بڑا جو ہے نا وہ اسلام کا محافظ کوئی نہیں ہے، ہم اسلام پہ کوئی اعتراض ہوتا ہے تو ہم جوابات دیتے ہیں۔ اور بھئی مرزا کے اوپر اتنے دو اعتراضات ہو گئے ہیں، ابھی تو صرف 2 ہوئے ہیں، اور 4 ہفتے ہو گئے ہیں، آپ کو جواب نہیں مل رہا ہے۔ جواب ملنے کے لیے کوئی کیا اپنا مریخ پہ جانا پڑے گا یا کوئی ہیلی کاپٹر میں بھیجنا پڑے گا کہ وہاں سے جا کے لے کے آئیں؟ ہم نے تو کوئی شرط نہیں رکھی، جس طرح کی مرزا صاحب رکھتے تھے کہ 2400 پہلے آپ جمع کریں، پھر میں جمع کرتا ہوں، ان کو کسی تیسرے بندے کے پاس جمع کراتے ہیں، اس کے بعد 1 سال یہاں پہ ٹھہرے۔ ہم نے تو سیدھا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پیج نمبر بتا دیں، اور اشتہار ہم نے آپ کو وہ دکھا دیا، پھر 300 دلائل والی بات بھی دکھا دی، اور توفی والا جو چیلنج تھا اس کا بھی ہم نے آپ کو پورا حوالہ دیا ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح ایک حوالہ دے دیں، بات ختم ہو جائے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ بات کچھ ہوگی تو نکلے گی نا، جب بات ہے ہی کوئی نہیں تو نکلنی کہاں سے ہے؟ جی فاروق بھائی شکریہ۔ مرزا صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کے زمانے سے لے کے آج کے دور تک آ جائیں، آج کے دن تک آ جائیں ایون، تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ آپ کو کبھی سوال کا صحیح جواب نہیں ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ گفتگو کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا، جو بات پوچھی جائے گی اس کی بجائے آپ سے سوال پوچھ لیا جائے گا۔ اب ان کے سامنے میں صرف ایک چیز رکھتا ہوں کھلے طور کے اوپر، اب یہ اتنا بڑا وسیع میدان ہوگا کہ اس میں سے جس چیز کو چاہیں یہ اٹھا لیں، اختیار کر لیں، جہاں سے چاہیں شروع کر دیں۔ جیسا میں نے اپنی ابتدائیہ میں کہا تھا کہ یہ جو کلٹ ہے یہ اسلام کی شناخت تبدیل کرنا چاہتا ہے، اسلام کو ایک اور نام دینا چاہتا ہے، اور اسلام کو ایک اور انسان کی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ان کی مذموم کاوش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلام وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ کسی انسانوں کی لکھی کی ہوئی باتیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن پہ پوری نہ اترے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مرزا صاحب، میں آپ کے تھوڑے سے یہ جو چیلنج والی سیریز ہے نا، اس میں میرا خیال ہے کہ آج کے دن میں ایک اور کھلا سا بات رکھ دیتا ہوں، عام سیدھی سادی بات رکھ دیتا ہوں کہ غلام قادیانی صاحب کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سب غیر قرآنی دعوے ہیں۔ جب غیر قرآنی دعوے ہو گئے تو ان کا تعلق نہ اسلام سے رہا، نہ دین سے رہا، نہ اللہ سے رہا، نہ اللہ کے رسول سے رہا۔ ان کے غلام قادیانی کے تمام دعویٰ جات غیر قرآنی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا وسیع میدان ان کو دے دیا گیا کہ آپ کوئی ایک غلام قادیانی کا دعویٰ جو ہے اسے ثابت کر دیں کہ یہ، کیونکہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ہوتے تو اس کی جو نشانی ہے، اس کی جو سلسلہ ہے، فوری طور پہ ان کی دعوے کے اندر الفاظ میں، ان کی زبان میں قرآن کی کوئی جھلک نظر آتی۔ کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو ملے گی۔ بالکل اسی طرح
جس طرح انہوں نے کہا جی میں نے 300 دلائل لکھے ہیں اسلام کی حقانیت کے لیے، انہوں نے ایک بھی نہیں لکھا، اور آپ بھی صرف ایک مانگ رہے ہیں۔ 300 میں سے 299 جو ہیں آپ کہتے ہیں جی رکھیں آپ اپنے پاس، مجھے صرف ایک دکھا دیں۔ یہ کبھی نہیں دکھائے، دکھا سکتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان کو دیکھ لیں گے، یہ اس وقت سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں آپ، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، یہ ٹک ٹاک ہو، اس کے اوپر شور شرابہ، گالی گلوچ، یہ سارا کچھ کرتے، یہ وہ ان کے موصوف غلام قادیانی کے قصیدے پڑھتے، اس کی تصویریں لگاتے، اس کے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے، دی فیک مسایا ہیز کم، سارا یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس شخص کے جو اس نے باتیں کی ہیں اس کا کوئی ایک پروف، کوئی ایک بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو وہ چیز مل سکے۔ سو ان کے دجل کا، جھوٹ کا جو یہ سارا سلسلہ ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو جی فاروق میاں شیخ جی اپنا شیخ صاحب، ہاں شکریہ اپنا شیخ صاحب۔ دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ تھی کہ آپ پاکٹ بک دیکھیں تو پاکٹ بک میں خادم صاحب نے یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ اگر معترض کوئی اعتراض کرے تو آپ اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے اعتراض کیا اس سے ایک صفحہ پیچھے چل جائیں، ایک دو صفحے پیچھے چلے جائیں اور ایک دو صفحے آگے چل جائیں تو آپ کو اس کا جواب وہیں پہ مل جائے گا۔ یہ سنہری اصول لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے بات شروع کی ہے صفحہ نمبر 1 سے، میں نے بات کی ہے شروع صفحہ نمبر 1 سے، جو اپنے مجموعہ اشتہارات کا صفحہ نمبر 1 دکھایا تھا اور اشتہار نمبر بھی 1 ہی تھا۔ اب اس سے پہلے تو کوئی بات ہے نہیں، تو اب سیاق و سباق ایک تو ان کو وہ نہیں ملنا، یعنی وہ وہاں پہ اب وہ کام نہیں آ رہا، کیونکہ ہم کہیں درمیان میں سے کوئی اعتراض، درمیان میں سے ہم نے صرف وہ توفی والا ایک پکڑا ہے، لیکن وہ پوری بات وہ دیکھ لیں کہ ہم نے وہ اسکرین شاٹ ان کا لگایا ہے۔ اور یہ جو بات آئی ہے کہ آگے پیچھے دیکھ لیں یا پھر کوئی تعویل کر لیں، تو تعویل اب چلے گی نہیں، یہ حربہ پرانا ہو چکا ہے۔ اب تعویلات سے بات نہیں چلنی، اب صرف سکین پہ بات چلنی ہے۔ جیسے ہم نے سکین دکھایا ہے، وہاں پہ مرزا صاحب کا دعویٰ دکھایا ہے، اب ان کو دکھانا پڑے گا کہ مرزا صاحب کی جو دلیل نمبر 1 ہے یا 300 میں سے کوئی بھی دلیل، یعنی 1 سے لے کے 299 تک کہیں پہ بھی ہے، وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو تب بات آگے چلے گی۔ اس وقت تک، کیونکہ ہم نے وہاں پہ یہ اعلان کر دیا ہے پروگرام میں کہ اس وقت تک یہ کوئی مطالبہ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ والے 2 مطالبے پورے نہ کر دیں، اور اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ ان کی شکست ہوگی، اور اگر یہ نہیں آتے تو ان کا گریز بھی ان کا فرار ہی سمجھا جائے گا۔ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ اسی اشتہار میں مرزا صاحب نے خود لکھا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں رکھی، ساری شرائط وہی ہیں جو مرزا صاحب پہلے سے جو ہے نا وہ لکھ چکے ہیں۔ ہاں یہ کہہ دیں کہ یہ شرط جو ہے جو ہم نے وہ مجموعہ اشتہارات کے اشتہار نمبر 1 میں سے پڑھی ہے، اگر کوئی شرط قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہیں، یہ لکھ دیں یا آ کے زبانی کہہ دیں کہ جی بالکل یہ بات جو ہے نا یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اس لیے اس کو شرائط میں سے خارج کر دیا جائے، تو ہم بالکل جو ہے نا وہاں پہ اپنا سر تسلیم خم کر دیں گے اور قرآن و سنت کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں گے، ورنہ شرائط وہی ہیں۔ جی فاروق بھائی۔ جی اکرم بھائی، بات میرے خیال میں جو آپ نے شروع میں آپ نے دعویٰ کر دیا تھا نا، شاید وہی سچا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ نیچے آ رہے ہیں اور بس یہ دیکھ لیں، اب میں نے اس کو میوٹ کر دیا ہے، وہ آ کے گستاخی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کر کے اور نکل گیا ایک بندہ۔ یعنی کتنی سادہ بات کی ہے کہ بھائی آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں نے 300 لکھے ہیں، ہم آپ سے صفریں اڑا کے 3 اور اس میں سے بھی 2 اڑا کے 1 فقط مانگ رہے ہیں، کوئی بحث بھی نہیں کر رہے، اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف وہ سکین لگا دیں یہاں پہ، اپنا $10,000 لیں، چلتے بنے، کہانی ختم۔ تو یہ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ ایک جذباتی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں،
اور ادھر ادھر گستاخیاں شاتمیت کرتے ہیں، یا پھر نیچے آ کے جی او مرزا کی جائے نعرہ مار کے بعد دوڑ جاتے ہیں. یہی اتنا بس آپ کا کام ہے. اس کے علاوہ پھر دیکھیں پریکٹیکلی عملی طور پہ جماعت احمدیہ شکست کھا چکی ہے. یہ ان کے اپنے بچے بھی جانتے ہیں، یہ ان کی اپنی خواتین بھی جانتی ہیں، یہ ان کے کئی بوڑھے بھی جانتے ہیں، یہ بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے. ایون یہاں کئی ٹک ٹاک پہ وہ صرف اس لیے اپنے امپریشن کو جماعت میں بنائی رکھنے کے لیے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، وہ ادھر ادھر بعض اوقات ٹیکسٹ مزدوری کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کو بھی پتہ ہے کہ پلے اب ہمارے کچھ نہیں رہا. جتنا ننگا ہم ہو چکے ہیں یہاں پہ، سچ تو دنیا کو پتہ چل گیا. سو یہ بھی ایک وجہ ہے اکرم بھائی کہ جس وجہ سے کوئی بھی ان کا بندہ، کوئی بھی لوگ جو ہے نا وہ سامنے آنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ یار اوپر جا کے بھی تو ضلالت ہی ہونی ہے نا. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نیچے بیٹھ کے تو بس گالیاں والیاں دے کے نکل جائیں. یہ بھی بہتر کام ہے تاکہ جان بھی چھوٹی رہے ہماری، اور جماعت کو بھی اسکرین شاٹ دکھا دیں کہ دیکھو ہم گئے تھے مخالفوں کی براڈ پہ جا کے نیچے تند و تیز گالیاں نکال کے ہم آئے ہیں. تو دونوں ہی کام پورے ہو جاتے ہیں اس سے. اوپر آ کے وہ جو پول کھل جانی ہے کہ اپنے منہ سے نہ نکل جائے کہ ہاں یار مرزا صاحب نے غلط تو کیا ہے. تو دونوں کا فائدہ جو ہے نا ان معاملات میں یہ کر رہے ہیں. بات جی آصف بھائی آپ بھی کچھ کلام فرما لیں. جی میں سن رہا ہوں، بس دیکھ لیں جی یہ کیا کر سکتے ہیں. بات یہی ہے کہ مرزا صاحب نے ایک شروع کیا سلسلہ، اور کہتے ہیں جی اس وقت کے لوگ جو ہیں اتنے پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے، کیا وہ سارے کے سارے بیوقوف تھے؟ بھائی وہ بیوقوف ہی تھے یا پھر مفاد پرست تھے؟ کوئی تو بات تھی. اب جیسے زیتون ایف ایم پہ حکیم نور الدین کا پروگرام ہوا تھا، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، اور وہ پوری ڈیٹیل کہیں اور سے نہیں، جماعت کی کتابوں سے زیادہ تر حوالے دیے گئے اس کے کہ کیسے حکیم نور الدین نے جال پھیلایا. اور پھر وہ خطوط بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے مرزا صاحب جو ہے یہ دعویٰ کریں اور وہ دعویٰ کریں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ مفاد پرست لوگ تھے ان کے ساتھ، اور جو جنہوں نے اس جماعت کے قیام میں دخل دیا، پورا حصہ ڈالا. اور یہ جو مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھی، اس کا بھی جو سارا فراڈ تھا وہ سب کے سامنے ہے. اب صرف اور صرف جب نظر نہیں آتا تو ان کو نظر نہیں آتا، یہی بات ہے. اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ آصف بھائی. یہ شیراز یا شیرزن بھائی ہیں، میرے سے نام نہیں صحیح پڑھا جا رہا. جی بھائی جان آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا نہیں، میرا ٹاپک سے ریلیونٹ نہیں ہے کچھ، مطلب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی نہیں ہے. میرا ایک ڈیفرنٹ کویسچن تھا، اگر آپ لوگ آنسر کرنا چاہتے ہیں. جی فرمائیں، دیکھتے ہیں پھر اس کا کیا کرتے ہیں. اچھا بائبل میں ہے کہ الائجہ علیہ السلام جو تھے وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، ٹھیک ہے. اب ان کی جگہ پہ آئے تھے جون دا بیپٹسٹ. کہا جاتا ہے، ناٹ شور، کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیم ان پرپس سے، ناٹ سیم آئیڈینٹی. لیکن میں قادیانی نہیں ہوں، میں لعنت بول کے اصل میرا اس میں کا آپ کو اس نہیں لیے ہے. یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ عرصہ ہو گیا ہے، کیونکہ بہت پہلے نا میں انگیج کرتا تھا، پڑھی بھی تھی بائبل تب کچھ چیزوں کے لیے. مجھے یاد بھی نہیں آ رہا اس گفتگو کا کانٹیکسٹ اور کہاں پہ ہے. تو وہ بلا وجہ ہی مطلب وہ بات ہوگی کہ ایم میں بات کر دوں کہ جس بات پہ عبور نہ ہو مکمل، پھر کوئی غلط بات نکل جائے، پھر اس پہ جو ہے نا بعد میں ہم جواب دیتے پھریں، تو وہ میرے خیال میں بہتر نہیں ہے. تو اس کے لیے ریلیونٹ کوئی بھائی جو ہے نا جو اس حوالے سے کرتے ہوں کام، ان کو مطلب آپ اس حوالے سے دیکھ لیجئے گا. اس کا تو مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب یہ بات کہاں لکھی ہے، کیا کانٹیکسٹ ہے، یا ہمارے ساتھ اس کا کس طرح سے تعلق ہے. اس کے اوپر فاروق صاحب پھر کسی دن اس کے اوپر باقاعدہ پروگرام کر لیں گے، خاص طور پہ جو بائبل کی شرعی حیثیت ہے. ہم تو بائبل کو ویسے ہی تحریف شدہ مانتے ہیں، اور مرزا صاحب بھی تحریف شدہ مانتے ہیں. تو اب ایک تحریف شدہ کتاب میں ایک بات آ رہی ہے
تو اس پہ سر دست تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس پہ جب کبھی ہم بات رکھیں گے تو اس پہ ہم پوری بات کریں گے. اوکے سر، نو ہاں تو نہیں، پرابلم. یہ جو نیچے یہ شراز بھائی، آپ کا نام کیا ہے پیرے بھائی؟ شیرزن. شیرزن بھائی، اچھا آپ مسلمان ہیں نا یا احمدی جی ہیں؟ جی میں مسلمان ہوں، میں قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں. جو نیچے ہنس رہے ہیں یا جواب نہیں کر رہے بھائی، آپ کے جھوٹے وہ جو تھے ان پہ لعنت. میرا ان سے کوئی ہاں تعلق نہیں. مزہ آ گیا. اب رکیں آپ شیرزن بھائی، آپ رکیں. اب ریئل مسلم صاحب، آپ جو مزے لے رہے ہیں اور نیچے ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو آنیسٹلی بتایا کہ مجھے کانٹیکسٹ اس بات کا نہیں پتا. اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ پتا ہے، آپ کے مطلب کی کوئی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ ہے، تو لے میں آپ کو کال ڈالنے لگا ہوں جی اللہ کا نام لے کے. اب بھی دیکھ لیتے ہیں یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان، اور جناب والا یہ مرزا صاحب کا فرمان کے میدان میں نکلنا مردوں کا کام ہے. میں نے تھوڑا بدل دیا ہے آپ کی رسپیکٹ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے. تو اس کا انہوں نے تو الٹ ہی فرمایا ہوا ہے. تو آئے نا ذرا جی، جو آپ دانت نکال رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے. آ جائیں شاباش، آ جائیں اور آ کے صرف اتنے سوال کا ہمارے جواب دے دیں کہ 300 براہین کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا. پہلا سوال آپ کا جواب ہوگا ہاں، یا آپ کا جواب ہوگا نہ. جو بھی ہو، نہ ہوا قصہ ختم ہو جائے گا، ہاں ہوا تو دو باتیں ہو جائیں گی. پہلی بات، ہم آپ سے کہیں گے کہ جناب کہاں ہیں وہ، دکھائیں ہمیں. آپ ہمیں دکھا دیں گے، پہلی بات. دوسری بات کہ آپ روایتی طور پہ احمدیوں والا جو طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو ٹال مٹول کریں گے ادھر ادھر. یدی تو آپ نے دکھا دیا تو بات ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، زبردست جناب، کیا بات ہے. حالانکہ یہ انعام تو ہم نے انصر رضا صاحب کے لیے رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ پہ ترس کھا کے، کیونکہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پہ احمدیوں کے، ہو سکتا ہے ہم آپ کو بھی یہ دے دیں. کہانی ختم. اگر آپ نے طویلیں ہی کرنی ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو جی ابھی تک کال نہیں آپ نے ایکسیپٹ کی جناب. ہیں جی، دانت تو بہت نکل رہے تھے آپ کے جناب، کہاں گئے پھر؟ بس ختم. یعنی مرزا صاحب صحیح کہتے ہیں کہ میدان میں نکلنا کسی انصر کا کام نہیں ہے، مربی کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویسے تو ہم ان کو کذاب دجال مانتے ہیں، لیکن یہ بات کم از کم ٹھیک کر گئے وہ کہ میدان میں مرد ہی نکلتا ہے نا. تو اب تھوڑی دیر سکون، ٹھنڈ ہے نا ان کلیجے، حوصلہ رکھنا تھوڑی دیر. اور یہ کیپسول جو دیا ہے اس کو آپ چباتے رہیں وقتاً فوقتاً، اس سے آپ کو انشاءاللہ افاقہ ہوگا. جی بھائیو. مرزا صاحب ویسے وہ ہر چند پڑتال کے لیے بلایا مگر کوئی نہ آیا. صورتحال ہمارے ساتھ بھی وہی ہوئی کھڑی ہے نا. ان کی یہ بات تو غلط ہی ثابت ہوئی کہ لوگ پڑتال کے لیے بھی گئے، بلکہ ٹھوک بجا کے گئے اور یہ جناب اندر چلے گئے، کنڈی لگا لی، باہر نہیں آئے. ہم آئے بیٹھے ہیں میدان میں جناب پڑتال کے لیے، بلا بھی رہے ہیں، اب کوئی نہیں آ رہا، آ ہی نہیں رہا کوئی نظر. یار سوری، پیچھے مربی بول رہے ہیں، ایک منٹ. اکرم بھائی آپ بات کریں، یہاں پہ جو ہے نا کوئی باہر لگتا ہے کوئی ٹرالی الٹ گئی ہے جی اور جی کھپ ڈالی ہوئی ہے، وہ حادثاتی بچے باہر شور کر رہے ہیں. آپ بات کریں. جی جی شکریہ. دیکھیں ہمارا تو مقصد ہی یہ اپنا نہیں تھا، ہم غیر ضروری بحثوں کو ہم سمیٹ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، مدعے پہ آ جائیں، شروع سے بات کر لیں، مرزا صاحب کے دعویٰ جات پہ بات کر لیں. کیونکہ وہی بات، مسیح آسمان پہ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، آسمان سے نازل ہوں گے نہیں ہوں گے، زندہ ہیں مردہ ہیں، فلاں فلاں. بھی ان باتوں کا تعلق نہیں. جو جس بات کا مرزا صاحب نے دعویٰ کیا تھا، جو زمین پہ موجود ہے، جو لکھی ہوئی ان کی اپنے قلم سے موجود ہے، جو ان کا دعویٰ لکھا ہوا موجود ہے، اس دعوے کے ثبوت میں وہ تحریر ان کی دکھا دی جائے، بس بات ختم. اسی بات پہ تو ساری اشتہار بازی ہوئی تھی، اور مرزا صاحب کی جو ہے نا وہ پروموشن پورے ہندوستان میں ہوئی تھی. تو آخر کیوں مرزا صاحب نے اس بات کو اپنا وہ چھوڑ دیا؟ اور اگر چھوڑا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مرزا صاحب نے صرف وہ نہیں، مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا وہاں پہ کہ میں قرآن اور حدیث سے اسلام کی حقانیت ثابت کروں گا، بلکہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں، میں عقلی دلائل سے جو ہے وہ حقانیت ثابت کروں گا اسلام کی، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کو سننے کے بعد کسی بندے کے لیے جو ہے نا وہ راہ فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا.
تو اب ہم نے بھی وہی کر دیا، ہم نے جو بالکل اسی چیلنج کے اوپر بات کر دی، وہی الفاظ رکھ کر کہا کہ یہ جو مرزا صاحب نے ایک لمبی چھوڑی تھی نا، تو اس کا ثبوت لا دیں، تو دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جی شیخ صاحب۔ اکرم بھائی وہ کون سا تھا وہ، مجھے وہ شعر وہ تھا نا کہ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اور اندھے کو اندھیرے جناب میں۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ یہاں پہ ویسے ناراض ہو جائیں گے یہ دوست، پتہ نہیں مجھے اگلے دن کسی نے سینڈ کیا، لکھا تھا کانے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، پتہ نہیں یار مذاق کیا ہے شاید کسی نے، یہ کیا بات ہے، مطلب شاید وہ مذاق ہوگا۔ اوریجنل اسی طرح اندھے والا ہے نا، اوریجنل تو جو شعر ہے ہاں جی اندھے والا، اندھے کو اندھے والا۔ اندھیرے میں، اب میں معذرت، وہ پھر کسی نے شرارت کر دی ہے، تو بہرحال یہ بات ہے۔ اچھا میں ایک چیز بات کر دوں، ایک دوست دو کالر آئے ہیں پھر ان کی طرف چلیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ یہ پتہ دیکھ کیا لیں ہے، یہ ایک منٹ جی، سوری کچھ کہنا فاروق چاہیں؟ فاروق صاحب ایک منٹ، یہ اندھے والی جو بات ہوئی ہے نا، یہ دیکھیں، یہ قرآن نے صاف جو ہے نا وہ آیت مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اب اس کو آپ چاہے حقیقی اندھا سمجھ لیں چاہے مجازی اندھا سمجھ لیں، بچت نہ آپ کی یہاں پہ ہونی ہے نہ آپ کی وہاں پہ ہونی ہے، یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں۔ ہاں بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے بہت نا، باریکی کی بات آپ کر گئے ہیں قبلہ، بہت اچھے۔ یعنی قرآن نے صاف کہا ہوا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو حقیقی معنی پہنا لیں، آپ اس کو مجازی معنی پہنا لیں، نہ آپ کی بچت یہاں پہ ہونی ہے نہ وہاں پہ ہونی ہے۔ اس لیے بھائی یہیں پہ آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، اور میرا مخاطب جو ہے وہ قطعی طور پہ جو جماعت کے تنخواہ یافتہ طبقہ ہے وہ نہیں ہے، میرا مخاطب اس یہاں پہ عام احمدی ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنی عاقبت خراب نہ کریں، اور ان جھوٹوں کے پیچھے نہ لگیں۔ ہم واضح کہہ رہے ہیں، اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، اور صرف یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی محبت کا کوئی سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے نا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو کفر سے بچانے کا بھی یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مرزا صاحب اپنے تمام دعووں میں کاذب تھے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ کفر سے بچ سکتے ہیں، یا وہ پاگل تھے، کیونکہ پاگل کے اوپر جو ہے نا وہ حد شرعی اور ان کے احکامات کا جو ہے نا وہ نفاذ نہیں ہوتا، مرفوع القلم ہوتا ہے۔ یا تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب مرفوع القلم تھے، یہ باتیں انہوں نے دیوانگی کی حالت میں لکھنی تھی، نہیں تو پھر 31 دسمبر آ رہا ہے اور 1 جنوری کو ہمارا پروگرام بھی آ رہا ہے، اس پر پھر آگے پھر ہم مزید جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پھر اس پہ کریں گے۔ جی فاروق صاحب۔ بہت ماشاءاللہ، بڑی ویسے آپ نے اکرم بڑی زبردست آپ نے جو بات کی ہے نا، آخری بات ہے میرے نا اس پہ ایک ذہن میں بات آ گئی کہ اکثر ہمارے دوست بھی یہ بات کر دیتے ہیں یہاں پہ کہ او مرزا تو پاگل تھا جی، ارے ایسی بات نہیں ہے بھیا، یہ بات نہ کریں۔ پہلی بات ہے کہ کوئی جس کا دماغ بالکل خراب ہو، پاگل ہو، وہ بیٹھ کے کتابیں اور اتنے چونچلے نہیں بنتا، تو یہ، اور دوسرا تو یہ طریقہ ہے کہ یہ بالکل اس کو راہ فرار دینے والا طریقہ ہے کہ یار وہ تو بونگی مار گیا، وہ تو پاگل آدمی تھا، اس پہ اب اس پہ کیوں آپ شریعت کے احکام لگاتے ہیں؟ ہاں ان کے لیے ویسے آپ نے راستہ صحیح بتا دیا کہ اگر یہ کہیں کہ بھئی ایسی بات ہے کہ جو کہ انہوں نے لکھا بھی ہے کہ بعض اوقات دورے اور مرگی کے اور یہ چیزیں لکھت میں ہیں، یہ چیزیں میں کوئی اپنی طرف سے کوئی توہین نہیں کر رہا، تو پھر شاید وہ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ مسلمان رحم کریں، کم از کم مرزا صاحب پہ کفر کے فتوے وغیرہ اور یہ چیزیں آپ نہ کریں، کیونکہ وہ تو مرفوع القلم تھے۔ اب ایک کالر آئے ہیں آصف خان صاحب۔ جی آصف خان صاحب ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ شیخ صاحب سے بات کرنے کا بڑا دل کر رہا تھا، ماشاءاللہ مرزا صاحب سے بھی، آپ سے بھی، آپ لوگوں کا میں یوٹیوب چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو فاروق بھائی یہ ایک حوالہ جو تھا عامر بھائی نے دیا تھا، یہ مرزے پہ کوئی وہی نعوذ باللہ من ذالک ان کے بقول نازل ہوئی تھی، وہ جو ان کے گھر کے قریب کوئی جھگڑا ہو رہا تھا تو یہ باہر نکل نہیں رہا تھا، تو بعد میں اس نے بولا کہ میرے پہ وہی ہوئی، یا ایوہ النبیو اندر بڑی رہی ہو، تو وہ کہاں پہ لکھا ہے؟
ارے نہیں ایسی کوئی نہیں ہے، وہ شاید مذاق میں کو بات کی ہوگی، اچھا ایسی اچھا تو نہیں کہیں پہ پڑھی میں نے۔ اچھا اچھا نہیں یہ اصل میں بعض اوقات نا دوست کو مذاق شغل کر جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی مذاق ہوا ہے نا کہ وہ کانے کو اندھیرے میں بہت دور کی، وہ کسی نے غلط بتا دیا مجھے، تو اسی طرح کوئی مذاق میں نہیں انہوں نہیں، نے کہا یہ ہوگا کہ فاروق صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کسی اور شخصیت کی بات ہے، یہ اچھا مرزا اچھا صاحب کی بات نہیں ہے۔ اچھا بات ٹھیک اچھا ہے، بات وہ ایک کو ہوئی تھی یا ایھا النبی باورچی خانے میں رہی ہو، یہ بات واقعی ہے، لیکن یہ مرزا صاحب کی نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ جب اس دن ان پہ بات ہوگی تو بتائیں گے یہ عباسی خلیفہ کے دور کی بات ہے۔ ان کے اچھا دور اچھا میں اچھا ایک بندے نے اسی طرح نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ بھوکا شوکا معلوم ہوتا ہے، اس کو نا کچھ 4 دن باورچی خانے میں بند رکھو کچن میں، تو اس کے بعد اس سے پوچھیں گے۔ تو جب وہ 4 دن اس کو وہاں پہ رکھا، اس نے خوب کھایا پیا، تو اس سے پوچھا کہ وہ خلیفہ عباسی تھا، اس نے پوچھا ہاں بھی کوئی وہی آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں آئی ہے۔ کہ کیا آئی ہے؟ اس نے کہا کہ یا ایھا النبی باورچی خانے میں رہی ہو۔ یہ وہاں کی بات ہے، یہ آپ نے جو ہے نا کو مرزا صاحب کے اوپر لے آئے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے یار۔ چلے، لیکن آپ کا انعام محفوظ رہے گا انشاءاللہ، یہ تو ہے، جو آپ نے چیلنج لگایا ہے یہ محفوظ رہے گا جی جی بالکل، یہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ کی چیز ہے، مجھے تو یہ آج پہلی دفعہ پتہ چلی ہے کہ ایسے کام بھی ہوتے رہے ہیں۔ ضیاء بھائی بات آئے یہ ہیں ہے واپس، ضیاء بھائی کہ یہاں پہ وہ سیرت المہدی کی طرح کوئی بندہ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ نے اسی میں سے پڑھنا ہے یا اس کے علاوہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں نہیں یہ تو ریلیکس ماحول ہے، ٹک ٹاک کا یہی تو فائدہ ہے نا کہ یہاں پہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اچھا اکرم بھائی، مجھے نا ایک بات آپ کی بات میں سے ذہن میں آئی تھی کہ آپ ویسے یہ دیکھیں کہ ٹک ٹاک پہ، ویسے تو مجھے آپ کے مزاج کا پتہ ہے کہ، لیکن کبھی اگر آپ ادھر ادھر گھوم رہے ہو نا تو چکر اگر آپ کا لگے نا، آپ دیکھیے گا ہر جگہ پہ مختلف دکانیں جناب قادیانیوں کی لگی ہوئی ہیں، اور دنیا کے ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جناب چائنا میں دیکھو، وہ دیکھو انڈیا چڑھ گیا، پاکستان پہ ہو گیا، یہ دیکھو ادھر ایک مسلمان پکڑا گیا، وہ ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور ہر چلتا پھرتا احمدی اس میں ڈسکشن میں انوالو ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے دوستوں کی براڈز لگتی ہیں، آپ اس پہ بھی دیکھ لیں کہ احمدی چڑھے ہوئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ صحرا بھی جو ہے نا آپ دوستوں کے ہی سر ہے، اور یہ زیتون ایف ایم کے ہے کہ یہاں پہ یہ آتے ہی نہیں ہیں، مطلب سرے سے پار نہیں مارتے ہیں۔ عرصہ ہی ہو گیا کہ کسی ایک کے منہ سے کچھ سنا ہو کہ وہ مرزا قادیانی کی کتاب ہمارے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہو، پڑھنے کی بھی ضرورت دیکھیں تھوڑی سی جگائی ہے نا غیرت، یہ آ گئے ہیں جی۔ ایک دوست آئے ہیں جی، ایسے جاگتی ہے ویسے کبھی کبھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علام الہدا۔ جی جناب، جی بھائی، آج آپ جواب لے آئے ہیں پیارے بھائی، آج آپ جواب لے آئے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو چھٹی تھی نا، تو مربی دفتروں میں مصروف تھے چھٹی والے دن لاسٹ ٹائم ہے۔ ہاں بس تو ملا کوئی آپ کو، کوئی سر آپ کو کوئی جماعت نے کوئی رسپانس دیا ہے، کوئی پتہ چلا آپ کو کہ اب کون سے دفتر کی صفائی ہو رہی ہے؟ سر وہ دفتر کی صفائی ہو جاتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے اور جمعے کی شام کو ختم ہوتی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اور ہفتہ اتوار تھکاوٹ ہوتی ہوگی، پھر اس کے بعد مساج سینٹر چلے جاتے ہوں گے؟ اتنے پیسے نہیں ہوتے ہمارے پاس کہ مساج سینٹر بھی جایا کریں، ہم خود ہی دبا دبو لیتے ہیں۔ اچھا اچھا، خود ہی مطلب چھوٹا مربی بڑے مربی کو، بڑا مربی چھوٹے مربی کو، ایسے مطلب مل جل کے خدمت کر لیتے ہیں، ہے نا؟ ایسے یہ صاحب والا ہی صاحب ہے۔ ہاں ہاں، بہت اچھی بات ہے، بہت اور اچھی۔ چلو سنائیں شغل تو ہو گیا ایک کیسی سائڈ پہ۔ کیسی آپ بتائیں مجھے کہ کیا آپ ابھی تک احمدی ہیں، حاضر سروس احمدی ہیں آپ؟ میں تو پیدائشی احمدی ہوں بھائی، میں تو 4-5 نسلوں سے احمدی ہوں۔ نہیں، وہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں نا۔ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بندے کو اندر سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ساری رنگ بازی ہے، ڈرامے بازی ہے، تو صرف وہ ایک سوشل مطلب شادیوں پہ بھی جانا ہوتا ہے نا، ولیمے بھی کھانے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بندہ صرف کارڈ سنبھال کے رکھ لیتا ہے کہ چلو ایمز آئی ڈی کام آئے گی۔ آپ وہ والے احمدی تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں تو بڑا پکا احمدی ہوں، میں تو بالکل اسی طرح کا پکا احمدی ہوں جیسے آپ پکے سنی ہیں، ویسا میں پکا احمدی ہوں۔ پہلی بات ہے کہ ہمارا نام قرآن میں مسلمان رکھا گیا ہے، سنی کا لفظ قرآن میں مجھے نہیں کہیں پہ نظر آتا، تو ہمیں کم از کم زیتون کی ٹیم کے سامنے یہ ڈیڑھ شانی آپ نہ کیا کریں کہ آپ یہ ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ دیوبندی ہیں۔
ہماری سبسکرپشن لسٹ میں نا یہ چیزیں نہیں ہیں. ہماری سبسکرپشن لسٹ میں بڑا مین چینل ہے جس کا نام ہے اسلام. اب آ جاتے ہیں اگلی بات. دو مین چینل کا اگر نام آپ ہوتا ہے، ایک سنی اور ایک شیعہ. ساری دنیا دو فرقوں کو بخوبی جی جانتی میں ہے. بتاتا ہوں. آپ بڑے ہاں میں آپ کو فرقہ کارڈ نا نکال لیا، ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی. جی ابھی اس کو مجھے کھولتے کیا ہیں. ایمرجنسی اب یہ ضرورت بتائیں مجھے، ہاں جی اچھا سن لیں، اگر آپ کو ایک عرصے بعد میں نے عزت دے دی ہے تو سن لیں، اس کو ہضم کریں. آپ وہی واٹر صاحب ہے نا جو مجھے ماں بہن کی گالیاں نکال کے گئے تھے؟ وہی ہے نا؟ جی قتل کی آپ دھمکیاں کو دے بھی کے تو گئے تھے. یاد ہے اچھی طرح. جی ظاہر ہے سر، قتل کی دھمکی اور گنڈا گردی اور غول گپاڑا اور ماں بہن کی لنگی گالیاں وہ جس نے دی ہوں، وہ اس بندے سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ وہ منہ پھٹ آدمی کبھی بھی گالی دے سکتا ہے. آپ نے خیر آپ ہمارے سدھر گئے ہیں، کابری کو مطلب کتنی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں، آپ خود یاد کریں. اس سے 10 گنا زیادہ نہیں. اچھا دفعہ ویسے آپ نے ہمارے کابری کو گندی توبہ گالیاں کر دی لی ہے ہوئی، ان کاموں اور سے؟ ایسے توبہ کر لی؟ گروپوں میں بھی بیٹھے جہاں پہ توبہ کر گندی لی؟ گالیاں دی جاتی ہیں. اچھا تو چلے آپ نا، کو جو اب آ گالیاں جاتے دی ہیں نا. تھی یہ وہ اسی تو لیے میں نے آپ کو یاد دلایا کہ اسلامی ادھر ادھر نہ برابری کا جائیں. ثبوت تھا. یہ سنی ٹھہر جائیں نا، ٹھہر رکیں. سنی وابی اور ان چکروں میں آپ نہ پڑیں، اس لیے کہ جواب میرے پاس بھی تیار ہے. اب مجھے فقط آپ اس سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ حاضر سروس احمدی ہیں تو پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرزا صاحب نے 300 براہین لکھنے کا پبلک میں دعویٰ اور وعدہ دونوں کام کیے تھے. کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ جی جناب، سو گئے؟ سوال ریپیٹ کر دیں بھائی، سوال ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اسلام کے دفاع کے لیے 300 عقلی جناب دلائل و براہین کہ جسے پڑھ کے جناب ہر بندے نے اسلام کے اندر آ جانا تھا، جی اس کا دعویٰ کیا تھا. ہاں جی کیا آپ کو پتہ ہے اس بارے میں واقف ہیں آپ؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہیں پہ یہ دلائل پڑھے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں میں؟ جی مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے. میں تو پہلے احمدی بھی ہوں اور مسلم بھی ہوں. اچھا، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ان کی کس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، براہین احمدیہ میں. لو جی، بات بن گئی ہے جی. اکرم صاحب گل نیڑے آ گئی ہے. سر $10,000 مجھے لگتا ہے آج شیخ صاحب آپ کی جیب سے جانے والے ہیں. کوئی کام بات بڑا نہیں خراب ہے، ہو گیا آپ ہے. $10,000 اپنے پاس ہی رکھیں. میں کوئی ڈالروں کے لیے تھوڑی تبلیغ کرتا ہوں. تبلیغ اور جہاد کے میدان میں نہیں لیکن دیکھیں نا، عورت کو ہمیں کھلو اپنی رک جائیں. جان لے کر واٹر حاصل صاحب رک کرتا ہے. جائیں. آپ سر رک 10,000 تو جائیں پاس نا. رکھیں. آپ میں 10,000 کہتا کی ہوں کہ پریشانی مت لیں. ہمیں کم از کم گھبرانے کا موقع تو دے دینا سر. دیکھیں نا، ہمیں گھبرانے کا موقع تو دینا. ہم تو جی گھبرا میرے رہے ہیں ہوتے نا. ہوئے آپ کو کہ احمدی لے گھبرانے کے کی آ گیا. ضرورت نہیں ہے. میرے ہوتے ہوئے لیں آپ کو جی جناب. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کم از کم سانس، مطلب ساتھ نزلہ ہے آپ کو، کیپسول اور سانس دونوں ایک ساتھ نہیں. پہلے دوائی کھا لیں، پھر بولیں، پھر سانس لیں. بیک وقت سارے کام نہ کریں. اب میری بات سن لیں، 1.5 شانہ پنتی نہ کریں. وہ براہین احمدیہ کے کون سے صفحے پہ پہلا برہان شروع ہو رہا ہے؟ وہ پیج کا سکین ذرا دکھا دیں پلیز. پہلے صفحے پہ لگائیں، سکین پہلے لگائیں. صفحے پہ لگائیں جی. کھولے صفحہ براہین احمدیہ کا پہلا صفحہ ہی کھولیں. جی لگائیں نا. آپ احمدی ہیں، آپ آئے ہیں، لگائیں. بسم اللہ کریں، لگائیں، دکھائیں وہاں پہ کہاں پہ ہے. یار میں نے اپنی نا پرائیویٹ کی ہوئی ہے، تو میرے پاس کیمرے کی سہولت نہیں ہے. مجھے لوگ بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے اپنی آئی ڈی پرائیویٹ کی ہوئی ہے. میں کیمرہ نہیں کھول سکتا. چلیں پڑھ کے سنا دیں. آپ کیمرہ نہ کھولیں، ویسے ہی پڑھ کے سنا دیں. براہین احمدیہ کا پہلا صفحہ پڑھ کے سنائیں. کون سا برہان ہے وہاں پہ جو اسلام کی خدمت میں مرزا صاحب نے لکھا ہے اور عقلی دلیل دی ہے کہ جسے پڑھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جی یار اتنے مشکل سوال میرے سے نہ کرو. کو مربی صاحب سے کر لینا. تو آپ کے 10,000 تو تو مربی نہیں صاحب مل تو آ ہی جائے نہیں گا. رہے. نہیں تو مربی صاحب تو آ ہی نہیں رہے نا. وہ تو کہیں دفتر میں، آپ نے بتایا جمعے تک صفائی ہوتی ہے، وہ تو ادھر صفائی ابھیان میں مصروف ہیں. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. بات ہے نا؟ پتہ ہے کہ میں اب آپ کے چلے ساتھ کیا پڑھے نا، بحث پڑھے. کرتا واٹس ہوں. ایپ کافی طاہر بھائی میں ٹھٹا پڑھ دوں مذاق آپ کافی کو ہو گیا. پہلا جی برہان. جی آپ پیج لگائے، میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. پہلا صفحہ لگائے، پہلے سے آخری صفحے پہلے تک صفحے سے پڑھ دیتے لگائے ہیں نا جی، ذرا پہلے اس کے صفحے سے. منہ سے. لگائیں سر چلو جی لگائیں. ٹھیک ہے جی. چلو جی واٹر صاحب شیخ صاحب پڑھی نے جنے کہو لگا، کہ پڑھی جنے لگا. ڈالر رک ٹھلے جائیں کر لین. شیخ صاحب نے کہو ڈالر ٹھلے کر لو. سر. ڈالر ہم دے دیں گے سر. میں دکھا، ہم ڈالر دے دیں گے. دکھائیں نہیں جی سر میں برہان نے تو دکھا دیں یہ جی ڈالر شروع واٹر ویسے ہو صاحب. رہا ہے پاس جی کرنا ہے. براہین آپ نا احمدی ضیاء بھائی ذرا حساب اس کے سامنے پیج کریں نا ذرا. یہ لو جی. گیا بھائی میں کوئی آپ کی طرح آ تھوڑا گیا جی. ذرا پہلی دلیل نہیں جس واٹر کو صاحب پڑھنے ٹھہر کے جائیں. بعد نہیں واٹر صاحب. ہاں ضیاء جس کو صاحب کو پڑھنے کے دکھانے بعد دینا ذرا. یہاں جتنے غیر مسلم بیٹھے ہیں ساروں نے اسلام قبول کر لینا ہے. اور شیخ صاحب جو ہیں
ان کا بینک بیلنس کم ہو جانا. ہیلو جی. ویری ہیلو گڈ. سر. جی جناب. ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਹੈ. ਪਹਿਲੀ ਵਾਟਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ और ਪੈਸੇ मेरे ਦਿਓ. प्यारे वाटर साहब ये तो लिखा है किताब बेचनी है 25 रुपया निकालो. लो प्रैंक हो गया जी, मैं भी प्रैंक अपना हो गया. मुतल्लिक और मिर्जा साहब ने भी कलाम पैसे मांग लेने. रूहानी खजाइन, एक मिनट ठहर जाए, हम भी अब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ. लो जी, ये है दलील. इसे पढ़ के लोग मुसलमान हो जाएंगे कि जी जनाब 25 रुपए निकालो. ਹਾਂਜੀ. और वाटर जी वाटर आ रही इसको है, पढ़ आ के रही है लोग हो दलील. जाएंगे मुसलमान. यार पढ़ो यार, आज यार वाटर पढ़ो यार, दिल खुश हो जाएगा. तुम इसको पढ़ो तो अपनी आवाज में पढ़ना जरा, खूबसूरत आवाज में. ये क्या लिखा है इस पेज पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने किताब सही कहा था. वाटर सिर्फ एम्स आईडी वाला अहमदी है, सिर्फ एम्स आईडी वाला अहमदी है. वाटर अंदर से अहमदीयत छोड़ चुका है. दोस्तों मेरा ये ऐलान आप लिख लें, वरना ये जो इसने मजाक उड़ाया ना मिर्जा साहब का, ये काम ना ये करता. एक मिनट जी वाटर साहब पढ़ें जी. जी मैं फारूक पढ़ मियाँ रहा हूँ, एक मिनट. फारूक जी शेख मियाँ साहब. एक मिनट जी पैसे शेख कर साहब. लें कि चलें. ये अभी या रसूल साहब ने भी एक बात की, फिर आपने भी कहा और भी कह रहे हैं. आपके इस प्रोग्राम में अगर कोई ये एक दलील दे देता है, कोई शख्स भी दे देता है बशमूल ये वाटर साहब के, तो इसमें मैं मिर्ज़ा साहब आपकी इत्तला के लिए भी दो बातें कहने लगा हूँ कि जी जी. अगर कोई एक मतलब आम अहमदी जैसे ये वाटर साहब है करेंगे तो 10,000 के साथ मज़ीद मैं 500 का इजाफ़ा करता हूँ, और अगर कोई मुरब्बी आके कर दे तो मैं 10 को 11 कर दूंगा. आइए कोई आए, चले आज के प्रोग्राम में. अगर लो जी, एथरक बारिश की एथरक. तरह डॉलर बरसने लग गए हैं. वाह जी वाह. वाटर साहब उधर होती थी सूरत क्या था यार वो लफ्ज, इल्हाम. ये लो. यहाँ हो गई है सूरत इल्हाम. डॉलर. हाँ जी, अब ये लो जी है वाटर साहब, सफा पूरे नंबर. 1 साल के चंदे इन पैसों से आप अदा कर सकते हैं. वाटर साहब मुबारक हो जनाब. बहुत आला, बहुत आला. नहीं, कोई बात नहीं, शेख शेख साहब साहब लव ने यू हो खुद गए. अपने नाम से करवा दें. जिसकी मेहनत का पैसा हो उसी के नाम से जाना चाहिए, तो हमारी जमात ये रसीद बिल्कुल भी काट जनाब, के देती है. अच्छा जी, ये ये है बिल्कुल जनाब जनाब. अली सफ़ा पढ़ो नंबर जी. 24 पर इश्तिहार. इनामी 10,000 रुपया हैं? उन सब लोगों के लिए हैं? जो मुशारकत ये किधर है? 24 एक मिनट वाटर साहब, वाटर पहले साहब सफे से शुरू हो रहा है. सर आपने जो कहा वो पढ़ें, चलाकियां ना करें. वाटर साहब सामने लगा हुआ है, ये है बराहीन अहमदिया का पहला सफा. पहला पढ़ें सफा. इसको. पढ़ो 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 पढ़ो, शाबाश. इसको पढ़ो. हाँ जी पढ़ो वाटर साहब. यार ऑनेस्टली मतलब मजाक ही करने आए थे आप. अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा सामने क्या लिखा है. क्या हुआ है वाटर साहब? और फिर चिरागों में वाटर न रहा. ये चेक करें, शायद वाटर साहब उर्दू ब्लाइंड ना हो. वाटर साहब नहीं, कॉल आ गई है मुरब्बी साहब की पीछे से कोई. नहीं मुरब्बी साहब की कॉल आ गई है कि बेटा गलत काम कर दिया, मिलो जरा, तुम जरा इज्तिमा पे, करता हूं मैं तुम्हारा बंदोबस्त. नहीं, अब फारूक पहले ये इस बात अगले सफ़े पे जाने से पहले ये इस बात को तस्लीम करेंगे, इस बात को पहले इनको तस्लीम करना होगा कि मैंने पहले ये गलती से ये कहा है कि पहला बिल्कुल सफ़ा जाहिर लगाएं. है, ऐसे तो जान नहीं छोड़े, ऐसे तो जान नहीं मैं छोड़ने वाला. मैं भी बड़ा ढीठ आदमी हूँ. चलो वाटर साहब चलो यार, शाबाश. उधर साढ़े ज़िया भाई दा हथ थक जाएगा, कैमरा फाड़ फाड़ के कमाल है यार. पढ़ो कहाँ, शाबाश, मिनट मारो. पढ़ो पढ़ो यार, असि डॉलर ढिले करिए. नहीं, मुझे डॉलर की तो आपको पहले ही बताया भाई, मेरा और आपको फर्क क्यों आ रहा है? वो खजाइन जो अच्छा हजारों पढ़े साल पढ़े जरा. अब मैं देता हूँ, अगर कोई मिले उम्मीदवार. फिर हजूर की तस्वीर आई है, फिर बराहीन अहमदी आ गई. तो ये बराहीन लो जी, का आ पेज गया नहीं पढ़ जी, आ रहे गया आप. जी, आ गया. ये बराहीन का नहीं पढ़ रहे. किताब बराहीन अहमदिया की ओ भाई किधर पहुंच गए हो? गुजारिश. बालिए हाँ ये ज़िया भाई जरा खोलिएगा कैमरा. पढ़ने लगा जी, पढ़ने लगा. किताब बराहीन अहमदिया से के गुजारिश की जाती है
کہ کتاب ہذا بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی زحامت سو جز سے کچھ زیادہ ہوگی، اور تا اختتام طباع وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ایسی عمدگی کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم حسن اور لطافت اور موزونیت سے آہا چھپ رہی ہے کہ آہا جس کے مصارف کا حساب جو لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت اس کے یعنی جو اپنے خرچ آتا ہے فی جلد 25 روپیہ ہے، مگر ابتدا میں 5 آہا روپیہ قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی، اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی کہ جو کسی طرح سے مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور خریدنا کسی مسلمان پر گراں نہ ہو، اور یہ امید کی گئی تھی کہ امرائے اسلام جو ذی ہمت اور اولو العزم ہیں ایسی ضروری کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں گے، آہا تب جبر آہا اس نقصان کا ہو جائے گا۔ پر اتفاق ہے کہ اب تک وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ بجز عالی جناب حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ پنجاب کہ جنہوں نے مسکین طالب علموں کو تقسیم کرنے کے لیے 50 جلدیں اس کتاب کی خریدیں، اور جو قیمت بذریعہ اشتہارات شائع ہو چکی تھی وہ سب بھیج دی، اور نیز فراہمی خریداروں نے بڑی مدد فرمائی اور کئی طرح سے اور بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ خدا ان کو اس فعل کا خیر کا بس ثواب بس دے بس اور بس اجر بس عظیم بس بخشے۔ بس پیارے، بس پہلا صفحہ پورا ہو گیا، بیتیں ہو گئی ہیں بس 43۔ جی یہ شکریہ۔ کال 8 کالز کی 45 جگہ ہے بیتیں اور ہو گئی ہیں۔ 8 کالز کی جگہ ہے اور 200 بندے واٹر صاحب لائن میں باہر لگے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، کیا جی کروں بھائی ان کا؟ شکریہ، کچھ نہیں، آپ ان کو بلائیں اور میرے سے بات کروائیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کس بات کی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی کس حیا بات ہوتی ہے۔ کس بات کی شرم ہو رہی ہے آپ؟ آپ نے فرمایا تھا، میں بتاتا ہوں آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے صفحے کے اوپر اسلام کی، یار سکائے ہائی صاحب جی پلیز ذرا تھوڑا فیملی سے باہر نکلیں پھر آئیں۔ جی واٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا میرے محترم کہ براہین احمدیہ کے پہلے صفحے پہ وہ برہان اور دلیل لکھی ہے اسلام کی حقانیت کے لیے، وہ بالکل دلائل مرزا صاحب میں سے جو 300 تھے، پہلا ادھر لکھا ہوا ہے اس ہاں پہلے جی، پیج پہ 25 روپیہ اسلام کی دلیل تھی، 5 روپیہ اسلام کی دلیل تھی، یا جو علی بہادر وزیر اعظم صاحب تھے وہ اسلام کی دلیل تھا کیا؟ آخری لائن، خدا ان کو اس فعل خیر کا ثواب دے اور اجر عظیم بخشے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ شکر اس گزار سے ہوتے ہیں، اس کو پڑھ کے انہوں نے ڈاکٹر آغاز ہی صاحب شکر معذرت کے گزاری سے ساتھ، کیا۔ پھر یہ جو مرزا صاحب نے دلیل لکھی ہے، اس طرح کی دلیل تو ہر اشارے پہ ملتی ہے سارا دن بندوں کو، جو بھی 10 روپے دیتا ہے ایسے ہی دعائیں جی ملتی ہیں آگے سے، ہے تو جی دلیل ہر اشارے تے مل جاندی تانوں۔ جی جی تو بہت میں اب شکریہ آپ واٹر سے صاحب، آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے، بہت شکریہ بہت شکریہ، میں نے آپ کا لگا لیا حساب کتاب، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو، اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو اب سن لیں، پھر ایسے نہیں، یہ دعا نہیں پسند، ہے پرماتما پرویشور، ہے میں تو خود آپ سے ہری رام شیخ صاحب کی کرشن موجودگی جگنادھ، کا فائدہ اٹھانے یہ بھی آیا نہیں یہ بھی نہیں، میں اٹھاتا ہوں ایک نا، جو سوال شیخ صاحب کی پوچھنے کے موجودگی لیے کا آیا فائدہ تھا، آپ نے شیخ اٹھا لیا ہے صاحب نا، کی بدتمیزی موجودگی کر لی ہے، اور منہ میں زبان واٹر صاحب 1 منٹ رک جائیں نا، کسی کو بولنے بھی دیا کریں نا، یہ آپ لوگوں کی بڑی بھائی آپ گھبرائے ایک کیوں رہتے ہیں؟ بشرمی بات ہوتی ہے۔ بات کیا کریں، بات کیا کریں، ڈرا نہ کریں۔ ہم احمدی لوگ ہیں، ہم بڑے پرامن لوگ ہیں۔ میرا بھی ایک کویسچن ہے شیخ صاحب سے۔ جی شیخ صاحب، میں آپ سے سوال پوچھ سکتا اب ہوں؟ مجھے آپ بولنے دیں گے یا نہیں بولنے دیں گے؟ رک جائیں نا، میری بات تو پوری ہونے دیں بھائی، رک تو جائیں۔ خیر سے آپ بعد میں پوری کر لیجیے گا، کوئی بات نہیں، ہمیں بھی چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر نا، 1.5 شانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر نیچے ڈبل ٹیپ کریں پھر میں آپ کو لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نیچے بیٹھے تھوڑی ٹیکسٹ مزدوری کریں۔ عزیز دوستو، آپ نے سیریسنس دیکھی ان لوگوں کی،
किस तरह से मजाक और झूठ पर मबनी बातें ये लोग करते हैं, ये है अहमदियत। और इस शख्स के बेचारे के बारे में मैंने जो पहले एक जुमला बोला था आप लोगों को कि ये फ़कत अब एम्स आईडी वाला अहमदी रह गया है, ये दिल से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को खुद ये कज़्ज़ाब मानता है, ये दज्जाल मानता है। उस शख्स का मजाक उड़ाने के लिए ही इसने ये बात की है कि आखिरी जो लाइन उन्होंने लिखा ना कि अल्लाह आपका भला करे, आपने पैसे भेजे, कहता है ये है इस्लाम की दलील। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें अकरम साहब, मतलब आप, मैं माजरत भी चाहता हूँ, आप नाराज़ होंगे मेरे पे कि फ़ारूक साहब आप मुझे टिकटॉक पे लाए थे बड़े वादे करके कि यहाँ इल्मी लोग होते हैं, और ये आते ही आपने क्या चीज़ चेक करवा दी है। मैं सर शर्मिंदा हूँ, और मैं उस दिन पे भी शर्मिंदा हूँ जब मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ अहमदी जो हैं वो डिबेटें करते हैं। सॉरी सर, आजकल ये सिर्फ जुगतें करते हैं, और जो अंदर से ये तंग है मिर्ज़ा साहब से, वो उस तंग पने को जाहिर करते हैं इधर आके, और इस तरह से मतलब उनकी इहानत करवाते हैं और ख़ुद ये बेइज्जती करवाते हैं कि इस शख्स को अच्छे से पता था कि वहाँ पे यही सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जानबूझ के उसने ये मुद्दा उठाया था कि मैं उठाऊंगा, ये मिर्ज़ा साहब का मजाक उड़ाएंगे। और वो मेरे दिल के अंदर जो दुख दर्द है ना, जो मुझे गुस्सा चढ़ा कि ये क्या करके गया ये शख्स, चलो उसका अजाला भी हो जाएगा और रह भी मैं जमात में जाऊंगा। तो जी अकरम साहब माजरत यार। नहीं नहीं, इसमें कोई नहीं, ये इस तरह चलता रहता है, लेकिन यहीं से जो है ना वो इनकी संजीदगी का अंदाज़ा हो रहा है। तो कोई नहीं, बात तो वहीं पे आनी है ना कि ये अगर बताएं कि दलील शुरू कहाँ से हो रही है, और वहाँ पे दलील का नंबर दिखाएं, दलील का नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे आखिरी लाइन पे, इसी बात पे आ जाएं। जी उन्होंने बताया है ना कि वो लिखा है कि वो जो ज़िया साहब ने बात की है वो इशारे वाली दलील है कि अल्लाह आपका भला करे, 10 रुपए दिए भाई मौला सलामत रखे। वो अकरम साहब वो था ना, एक मौलवी साहब को 10 रुपए जो है वो जुमे रात को हदिया अता फरमाया, तो वो दुआ करने लग गए कि अल्लाह ताला ये जनाब एक बच्चा आया है, अपना नाम फुरकान बताता है, अल्लाह ताला इसको बख्शे, इसके वालिद को बख्शे, दादा को बख्शे। वो चौथी की नस्ल तक पहुंचे तो किसी ने कह दिया भी मौलवी साहब 10 रुपए में बस ठीक है, हुण किनियां नस्लां बख्शाणियां ने। वो ये दलील दे के गए हैं कि मिर्जा साहब जो है ना उनको 25 रुपए दे दें तो वो कहते थे मौला सलामत रखे, भाग लगे रहें, आपके डेरे वसते रहें, आपकी सल्तनतें आबाद रहें, ये है हमारी दलील। और वादा उस शख्स ने किया था इस्लाम की हकानियत साबित करनी है, पैसे लेके देख लो वो किसी नवाब से या वजीर आजम से भी खा गया है, और वो दलील हमें अभी तक नजर नहीं आ रही। क्या बेशर्मी ढिठाई है यार, ये क्या बेगैरती है। अच्छा देखिए, मैं ना जी एक बात कहूँगा यहाँ पर। बात ये है कि ज़्यादातर अहमदी जो है ना वो मुल्हदीन हो चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इल्हाद की फैक्ट्री है। जो अहमदियत में ज़्यादा अरसे रह जाता है ना, और ख़ास तौर पे 30-40 की उम्र क्रॉस कर जाता है, वो बेसिकली मुल्हिद हो चुका होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना एक कम्युनिटी को पहचान की खातिर जो है वो रखने के लिए कोशां रहता है, और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। अब देखें, बात ये है कि वो कही बात ये गई कि इस्लाम की हक़ानियत बयान करने के लिए दलाइल, ठीक है। अब वाटर की मेंटल या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो ये है कि ये कह रहा है जी वो तो मुसलमानों के लिए लिखे। नहीं भाई, वो मुसलमानों के लिए नहीं लिखे गए थे। मिर्ज़ा साहब का कहना है कि ये 300 दलाइल लिखे हैं, इस्लाम की हक़ानियत को अक़ली तौर पे दलाइल पेश किए जाएंगे ताकि गैर मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम की हक़ानियत को समझें। तो ये ईसाई मज़हब और क्रिश्चियंस और आर्या मज़हब के लिए था बेसिकली, ठीक है। तो वो उन्होंने पढ़ने थे, उनको भी नहीं नज़र आए, क्या करें। वो दलाइल ही की तो बात हो रही है यहाँ पर कि वो दलाइल कहाँ पर हैं। कोई एक दलील भी दिखा दो। वो सफ़ा पढ़ा के जनाब यहाँ पर ये लोग ना तबलीग का शॉपर झाड़ने के लिए आते हैं कि चलो जी हमने जी मिर्ज़ा साहब की एक किताब जो है उतनी यहाँ से यहाँ तक पढ़ी, अब वो अपने हमारी रिपोर्ट में हम लिख के बता देंगे कि हमने इतने लोगों को 40 लोग देख रहे थे, उनको हमने जो है ना मिर्ज़ा साहब की किताब का एक सफ़ा पढ़ के सुनाया, तो ये जनाब रिपोर्ट तैयार हो गई। बाकी कुछ भी नहीं है। क्या ख्याल है शेख साहब, रिपोर्टें तैयार हो रही हैं या नहीं हो रही सही तरह से? शेख साहब शायद शेख साहब भी चाय नाश्ते में बिजी हो गए हैं। रिपोर्टें बड़ी आला तैयार हो रही हैं जी, बहुत खूबसूरत है जी शेख साहब। थैंक यू। हाँ आसिफ, बात यह है कि
ٹھیک ہے، آپ لوگ مطلب ٹک ٹاک کے مزاج سے واقف ہوں گے، یہاں کے طریقہ کار سے واقف ہوں گے، لیکن میری آبزرویشن جو ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آنیسٹلی اس وقت جو میرے مشاہدے میں بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مطلب بالکل اس کو اس طرح سے لیے جا رہا ہے کہ بھئی آپ کیا باتیں کرتے ہو، بس یہ زندگی ہے، یہ آپ کھاؤ پیو جو کرنا ہے کرو، اور بالکل جو ایک حیوانی روش ہوتی ہے نا کہ جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پلتا بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، آگے اپنے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ مطلب اب یہ ہے کہ زندگی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، یہی زندگی ہے، اس سے جسٹ ونس اے لائف، نتھنگ ایلس۔ اب اس میں لوگ جو ہے جس حد تک بھی جا سکتے ہیں، جیسے کسی کی یہ کہہ لیں کہ تسلی ہو رہی ہے، سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، کسی حوالے سے وہ کرے۔ اب اگر یہ حقیقتاً مطلب موصوف غلام قادیانی ان کو یہ اپنا نبی تسلیم کرتے ہوئے، مطلب ان کے ماننے والوں میں سے ہوتے ہوئے کوئی بھی احمدی یہاں آتا ہے یا بات کرتا ہے، تو مطلب وہ یہ سوچے گا کہ اگر میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے نبی کو، جس طرح کے مطلب مجھے یہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسی بات قرآن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کو کروں، یا ان کی شایان شان بات نہ کروں، یا قرآن کو غلط انداز میں پیش کروں، تو I will be held responsible, accountable. I will be held accountable. تو یہ چیز جو ہے یہ ان کے نظر میں نہیں ہے، ان کے یہ ہے کہ مذاق بنتا ہے، بنے اس کا جو بھی ہے، میں جو مجھ سے پوچھنے والا ہے میں نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کو بیوقوف ثابت کرنا ہے کہ تم بیوقوف ہو، اس کو ادھر ادھر لے کے جانا ہے۔ وہ سیریس نہیں لے رہا، وہ شخص کچھ نہیں کر رہے، وہ جس طرح سے بات کو لے کے جس طرف ڈیویٹ کر دیتے ہیں اور آپس میں گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں۔ غور کریں کہ مطلب یہ کس روش پہ جا رہے ہیں، مطلب اس چیز کا۔ اور اگر انہوں نے کوئی تھوڑا سا بھی قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، کسی احمدی نے بھی، تو وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو دروغہ نہیں ہے ان پر، تیرا کام جو ہے پیغام پہنچانا ہے۔ مطلب یہ کہ تم ذرا سی سختی سے بھی بات نہیں کر سکتے، تم ان کو کسی نہیں، تمہارا کام جو ہے وہ پیغام دینا ہے، نتائج کے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب میں نے آ کے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی آ جاتا ہے میں اور تھوڑے سے پیسے زائد دے دیتا ہوں، مقصد یہ جسٹ ٹو انکریج، یہ میں نہیں کہتا، بالکل نہیں کہتا کہ بھئی آپ لوگ بھوکے ہو پیسے کے، یہ ہے وہ ہے، سلسلہ لے لو کہ یہ رویہ جو ہے یہ صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح آپ کے نبی موصوف غلام قادیانی یہ چیز کر کے گئے ہیں کہ جی میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا اس کتاب جو میں لکھ رہا ہوں اس کے بارے میں۔ آپ غور کریں اس چیز پہ، وہ کیا کر رہے؟ کیا اس وقت کوئی مسلمان جو تھے یا وہ اس دور کے انٹلیکچوئلز تھے وہ پیسے کے بھوکے تھے؟ یقیناً نہیں۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ دوسرے کو اس طرف لانے کے لیے کہ ٹھیک ہے چلیں جی آپ بات تو کریں، یہی سلسلہ۔ لیکن اگر تھوڑی سی بھی سنجیدگی اور ان کی عزت کا پاس ہوتا ہے، ان کو مرزا صاحب کی عزت کا احساس ہوتا، تو یہ یا تو خاموشی اختیار کرتے یا سیریسلی گفتگو کرتے۔ اب کسی بات کو ایسے ہنستے یہ وہ کرتے ہوئے کہہ جانا، اسی بات سے آ کے یقین کریں کہ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں
یہ مطلب دوسروں کے بارے میں مرزا صاحب کے قلم سے نکلی ہیں، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں نکلی ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے ہی ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اس حالت کو پہنچ چکے ہوئے ہو۔ That's what I think، آصف، میں تو یہ سب سمجھتا ہوں۔ یہ ہلو بالکل صحیح ہے، ایسی ہی ٹریننگ ہے جی۔ السلام علیکم، شہزاد بھائی ہمارے ہلو ساتھ آئے۔ جی وعلیکم السلام، جی ہیلو، یا ہو از ہلو دیر؟ السلام علیکم. وعلیکم یا السلام، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام۔ آپ سب کو السلام علیکم. بھائی مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا، جیسے تمام مذاہب پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کتاب نازل کی، اور ان کے جتنے بھی پروفٹس آئے ان کے بعد ان کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں یا صحیفے نازل ہوئے. تو یہ جو مرزا یہ جو غلام احمد ہے، یہ جو برہانیہ جو بھی ان کی کتاب ہے، یہ اس کو اللہ کی طرف سے کتاب مانتا ہے یا کیا؟ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. یہ جو روحانی خزائن اور جو ان کی یہ جو برہانیہ احمدیہ جی جو بھی بک ہے ان کی، ہم، اس میں سے یہ کس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی؟ اور اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو پہلی ہے وہ جو بی سے سٹارٹ ہوتی ہے بک، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ نازل ہوئی ہے بک، تو کیا وہ بک نبوت سے پہلے ہی اس نے لکھ دی؟ کیونکہ کسی نبی نے تو اپنی کتاب، کسی نبی نے بھی کسی بھی اپنی جو ان کے پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے، وہ تو اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میسج دیا تو وہ انہوں نے آگے ٹرانسفر کیا. اوکے، لیکن یہ میرے خیال سے کوئی پہلا بندہ ہے جو اس بات کا دعوے دار ہے نبوت کا، اور کتاب اس نے اپنے نبوت سے پہلے لکھ دی ہے. تو اس پہ پلیز مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. تھینک یو سو اوکے، مچ. اوکے، تھینک یو۔ دیکھیں بیٹا جی، بات صرف اتنی ہے کہ میں مختصراً مطلب ایک چیز بتاؤں گا، مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی سے کام لوں، نہیں، جو ایگزیکٹلی ان کی اپنی زبان سے ہے، ان کے اپنے قلم سے نکلی باتیں، میں بالکل اس کو آپ کو بیان کروں گا. مطلب لفظ بلفظ تو میں کوٹ نہیں کر سکتا کہ بھی کہیں سے پڑھ کے دوں، لیکن مفہوم دے رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہوا ہے. یہ ان کا نام مرزا غلام قادیانی، اور یہ شخص بہت سے دعوے رکھتا تھا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کی جو منازل ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ جی پہلی کلاس ہے، دوسری ہے، تیسرا درجہ ہے، چوتھا ہے. تو اسی طرح یہ مطلب ہر چیز کو طے کرتے ہوئے اپنے آپ کو نبی اور رسول تک لے گئے. پہلے کہ میں مجدد، محدث، مطلب اس طرح کے دعوے کرتے رہے، لیکن آخری جو آئے گی ڈگری کہ انہوں کی کو نبی، جیسے آپ لوگ ایجوکیشن کے حوالے سے مطلب آپ کنڈر گارڈن سے چلتے ہیں اور انٹرمیڈیٹ، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ، پھر ڈگری، پھر ماسٹر ڈگری، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی تک کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے ساتھ ہائیسٹ ڈگری جو ہے وہ لگاتے ہیں. یہ نہیں لگاتے کہ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے، میں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، آپ ہائیسٹ لگاتے ہیں. دیٹ کورز ایوری تھنگ، کہ آپ ان ساری منازل کو طے کر کے آئے ہیں. سو موصوف نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی اور رسول ہوں. ایک چیز، اب جیسے آپ نے یہ بات کی کہ بھئی ہر نبی اور ہر رسول پہ کوئی نہ کوئی کتاب اللہ تعالیٰ کی کمانڈمنٹ جو ہے آئی، تو ان کی کون سی ہے؟ پہلی چیز جو ہے براہین کے بارے میں بات ایک چیز کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ، اور ان کی جو پہلی نمبر 1 کتاب ہے وہ ہے بھی یہی جو انہوں نے لکھی ہے، وہ یہ اسلام کی صداقت اور اس کے سچے ہونے اور اسلام کے حق میں لکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس میں کہتے ہیں کہ 300 دلائلز دیے ہیں، 300 پروفز لکھے ہیں، 300. تو وہ چیز کو بیان کرتے ہوئے یہاں پہ یہ بات جو ہو رہی ہے، آپ کو جو ادھر چیلنج نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے نزدیک جو ہم نے اسٹڈی کی ہے، ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 300 دلائل کہا ہے کہ میں نے لکھ دیے ہیں براہین میں، ہمیں نظر نہیں آئے. وہ نہ تو ہوتا، کیونکہ ان کی دوسری جب ہم کتب دیکھتے ہیں اس میں سے جیسے اپنے نشان کی بات کرتے ہیں تو لکھتے ہیں
کہ جی نشان نمبر 1، نشان نمبر 2، نشان نمبر 3، مطلب اس چیزوں کو دیتے ہیں، یا آپ کے اپنے ماننے والوں کو یہ ایک بندے کی سیریل وائز کے نمبر 1 نمبر 2، جی میرے اتنے ہیں، 500 ہیں، 1000 ہے، یہ سارا۔ تو اس میں کوئی ایسا دلیل کا نمبر نہیں دیا گیا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ ہے، لیکن یہ اگر سمجھتے ہیں کہ دلیل شروع ہو رہی ہے، 300 دلیلیں ہیں، تو ہم نے اس میں سے ڈیمانڈ کی ہے کہ صرف ایک دکھا دیجئے، نمبر 1۔ دوسری چیز آپ نے لفظ استعمال کیا تھا روحانی خزائن کا۔ روحانی خزائن جو ہے دیٹ از دی کمپائلیشن آف ہز بک، آف دا مرزا غلام قادیانیز بک، اس کا نام، اس مجموعے کا نام، جس کے اندر ان کی جو کتابیں لکھی گئی 82-83 کے قریب، ان سب کو ایک مطلب کر کے اس کے 23 والیوم غالباً if I'm not wrong، تو اس کے 23 والیومز بنائے گئے، جس کے اندر وہ 83 بکس ساری آ گئیں، اور اس کمپائلیشن کو نام دیا گیا روحانی خزائن۔ اب آپ کا یہ سوال کہ ان کے اوپر کوئی کتاب، یہ براہین احمدیہ جو پہلی ہے اس مجموعہ کی، اس کمپائلیشن کی پہلی کتاب جو ہے، اس کو انہوں نے منسوب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی گئی، اس کو کتبی اور اپروول جو ہے اس کی رسول اللہ نے دی، مطلب اس طرح کے الفاظ لکھے گئے کہ یہ، لیکن ان کے اوپر کتاب کوئی ایسی نہیں ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں جو یہ کہیں کہ یہ کتاب میرے پہ میری ہے، اس طرح جس طرح باقی انبیاء کے پاس جن کی کتابیں تھیں وہ۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن ہی مجھ پر دوبارہ نازل کیا گیا، کہ مجھ پر قرآن ہی دوبارہ نازل کیا گیا، سو ان ادر ورڈز کہ قرآن کو ہی اپنی کتاب مانتے ہیں۔ نہیں، میرا اصل میں کوشچن یہ تھا کہ آپ میں یعنی کہ میں نہ احمدی ہوں نہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ علم ہے۔ آپ لوگوں کی یہ کنورزیشن سن کے میں کافی عرصے سے آپ سب کو سن رہی ہوں، تو میرا بس کوشچن یہ تھا کہ جس طرح یہ جو جتنے بھی قادیانی ہیں، یہ اور یہاں غلام احمد جو تھا، یہ جو مرزا غلام احمد تھا، یہ اس نے اپنے جب لوگوں کو اپنی نبوت کا بتایا تھا کہ دیکھو میں بھی نبی بن گیا ہوں، تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پر قرآن نازل ہوا، حضرت عیسیٰ کے اوپر انجیل کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور انہوں نے کہا جی میرے پاس انجیل آئی ہے۔ تو اس نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس نے جب لوگوں نے اس سے پوچھا ہوگا کہ اچھا آپ نبی ہو تو آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی، کیونکہ میں اکثر اوقات سنتی ہوں کہ کوئی ایسی کنورسیشن ہو رہی ہو تو یہ کہتا ہے، تو یعنی کہ آپ لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ جہاں پہ آپ لوگ اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہو کہ اس نے یہ بولا، مرزے نے یہ بولا کہ جیسا کہ براہین میں یہ ذکر آلریڈی لکھا چکا ہے، تو وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ تو وہ میں تھوڑا سا کنفیوز تھی کہ یہ اس کتاب کو ٹھیک ہو گیا بیٹا، ٹھیک ہو گیا، میں بتا دیتا ہوں جس طرف آپ جا رہے ہو۔ سلسلہ یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیں سب سے پہلے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانی مطلب زندگی کو جب پیدا کیا ہے، تو اس تخلیق میں اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو، جن کا سلسلہ جو ہے حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ کی ذات تک چلتا ہے، اس دوران کتنے انبیاء ایگزیکٹ جو اس کی فگر ہے وہ مطلب نہ کہیں مینشن ہے، نہ کو بتا سکتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جہاں پہ بھی آبادی ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے ہر قریہ، ہر بستی کے اندر، یعنی جہاں پہ بھی انسان بستے تھے ان میں کوئی نہ کوئی اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، اپنا نبی و رسول بھیجا ہے۔ احادیث سے بعض ہمیں پتہ چلتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں کہ 1,24,000، بٹ قرآن کے اندر ایسی فگر کوئی نہیں ہے، لیکن ہر بستی کے اندر ہے جہاں پہ بھی انسان تھے ان کی ہدایت کے لیے۔ اب جب رسول اللہ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن کی شکل میں اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی گئیں ان میں سے جو چیزیں انسانیت کے لیے آگے چلنی تھی وہ، اور مزید جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر رہا تھا انسان کو، وہ اس میں دے کے کہہ دیا کہ آج یہ دین تم پہ مکمل کر دیا گیا، اور پچھلی تمام کتابوں کو
مطلب اب ان پر عمل نہیں کرنا. یہ قرآن سارا کچھ کور کرتا ہے، پہلی تعلیمات کو بھی، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے اس میں تبدیلی کر لیتے تھے، اس میں تحریف اور ترمیم کر لیا کرتے تھے. تو قرآن آ گئی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا اور یہ بتا دیا کہ یہ لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو سچ ایسی کوئی کتاب غلام قادیانی نہ لا سکتا ہے، نہ کوئی اور لا سکے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو ہے اس کو مکمل کر دیا ہے رسول اللہ کی ذات پہ اور کتابوں میں قرآن کی شکل میں. اب کسی کا یہ سوال کرنا ہی جو قرآن کو سمجھتا ہے کہ اس کا سوال کرنا ہے کہ تمہاری کتاب کون سی ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ کوئی اگر کہہ بھی دے میرے پہ یہ کتاب ہے تو وہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انسان کو دینا تھا وہ انسان کو دے چکا. سو لہٰذا there is no question for any new book, there is no question for any نبی or رسول after Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. Is اور that دوسرا clear? بھائی مجھے جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. اور مجھے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں میں موسٹلی آپ لوگوں کی کنورزیشن سنتی ہوں، آپ لوگ موسٹلی اس کے کریکٹر پہ اور اس پہ بات کر رہے ہوتے نو ہیں. I'm sorry، آپ پتہ نہیں اگر جرنلائز کر کے یہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں جہاں جی تک ہاں وہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں میں ایک یعنی کہ جتنی بھی میں نے آج تک سنی ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. میرا جو مین پوائنٹ ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا ہوا ہے توبہ استغفار کہ وہ میری بیوی ہے اور وہ یہ ہے، آپ ان ٹاپکس پہ ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یعنی کہ آپ لوگوں کا جو مین ٹاپک ہونا چاہیے، جس طرح آج آپ ٹاپک کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا مین ٹاپک ہونا چاہیے کہ مرزے نے یہ بولا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ میری بیوی ہے، تو آپ ہمیں پروف کرو کہ کیسے. یعنی کہ آپ ان سے یہ کویسچن پوچھیں. ہو سکتا ہے بہت سے قادیانیوں کو اس بارے میں علم نہ ہو سکتا ہے وہ یہ یعنی کہ ان کو یہ بتایا ہی نہ گیا ہو کہ اس کے یہ بھی عقائد تھے، بجائے آپ کے. ٹھیک ہے بیٹا، میں جی سمجھ گیا آپ کی بات کو. سلسلہ یہ دیکھیں، میں آپ کو سب سے پہلے ایک چیز بتاؤں کہ یہ تب ہے سلسلہ کہ اگر یہ شخص یا کہیں سے بھی اسلام کے اندر اس چیز کی گنجائش ہوتی کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد کوئی بھی ایسے شخص کو جس کو ماننا ضروری ہوتا، تو قرآن اس کے بارے میں واضح طور پہ یہ چیز ہمیں حکم دیتا کہ یہ سلسلہ بھی چلے گا اور آئے گا، اور آپ نے اسی طرح جس طرح پہلے انبیاء کو آپ مانتے رہیں آپ کا ماننا لازم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کر دی کہ جو کچھ میں نے نوع انسانی کو دینا تھا میں نے دے دیا، اور جن کے ذریعے دینا تھا جو درمیان میں واسطہ تھے تو وہ انبیاء، ان کا بھی سلسلہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کمانڈمنٹ لیتے تھے اور آگے امت کو اپنی کو دے دیتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا. اب اس شخص کے کریکٹر کی بات آ گئی. سب سے پہلے اب دیکھیں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ لوگ انسان کی پرورش کا اور اس کی ایجوکیشن کو ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے زیادہ ضروری ہے. ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے خواہش. ضرورت کا پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، خواہش کو ہم بعد میں دیکھ سکتے ہیں. میننگ از دیٹ ون کہ فنڈامنٹلز کو ہم پہلے لیں گے، بائی لاز ہم بعد میں تیار کرتے ہیں. یہ سلسلہ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ اسلام کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کی جزیات کیا ہیں، یہ چیزیں آئیں گی. اسی طرح یہ جو آپ نے کہا ہے ان کے لیے اگر آپ دیکھیں، جیسے آپ نے جرنلائز کر کے بات کی کہ دیر آر سو مینی ادر چینلز اور ادر براڈز وہ چل رہی ہیں، ان کے اندر بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیز کہاں جا رہی ہے، وہ کدھر جا رہی. آپ نے کہا کہ بھئی ان احمدیوں کو نہیں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. احمدیوں کے بارے میں اور معذرت کے ساتھ کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کے بارے میں بھی یہ چیز ہے کہ ہم زیادہ تر ان چیزوں کو انہیرٹ کرتے ہیں، موروثی طور پہ لیتے ہیں کہ اپنے والدین سے کہ یہ چیز ہے. کوئی سٹڈی کر کے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جو سٹڈی کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کی زندگی، اس کی گفتگو میں نمایاں فرق ہوتا ہے. یہ چیز جو ہوتی ہے اب ایجوکیٹ کرنا ضروری، اور لوگ کر رہے ہیں.
یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو جس انداز سے کرنا چاہیے، جس طریقے سے سمجھانا چاہیے، لڑائی جھگڑے یا کسی کی تضحیق نہیں، بے شک وہ غلط ہے، دیکھیں بے شک وہ کاذب ہے، وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے وہ شخص، لیکن انسانی لیول کے اوپر وہ ہم انسانوں کا قرآن ہر انسان کو واجب التکریم قرار دیتا ہے کہ ہر انسان کا جو احترام ہے وہ واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو شخص اس کا احترام جیسے اس کا نام اچھے انداز سے لیتے ہوئے کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ اب اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ چیز کو ڈیوییٹ کر دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ پہ اور مطلب ناشائستگی اور ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ مہذبانہ نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم لوگ وہ بھی کام کرتے ہیں، باقاعدہ ہے یہ جو چینل ہے ٹک ٹاک پہ بھی ہمارا میرا خیال اسی زیتون کے نام سے چل رہا ہے، یوٹیوب کے اوپر اسی چینل کے اوپر ہم لوگ کسی بحث میں نہیں جاتے، کسی ایسے سلسلے میں نہیں آتے۔ یہ تو فائنل ہم نے یہ چیز دے دی ہے کہ یہ چیزیں کہ بھئی آپ لوگوں سے سب بحثیں ہو چکی، باتیں ہو چکی، یہ سارا سلسلہ ہو گیا کہ یہ سلسلہ بنیادی طور پہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا فرقہ یا کوئی ایسا مسلک نہیں ہے، یہ ایک کلٹ ہے۔ اس کی اب ساری ہسٹری جب کوئی آئے جو کچھ ہے، آپ ہماری ویڈیو ہمارے پروگرام دیکھ سکتی ہیں، مطلب زیتون کے اوپر، اس میں یہ ساری چیزیں ہم بیان کر چکے ہوئے، بتا چکے ہوئے ہیں۔ باقی اس مطلب فورم کے اوپر یہ ٹک ٹاک جو ہے، اس کے اوپر دوسرے لوگ جو ہیں بالکل کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں اپنے بتا رہے ہیں مختلف، ٹھیک ہے، ان میں تھوڑے بہت آپس میں یہ جو سارے سلسلے چلتے ہیں۔ اب ان کو ڈر اور خوف یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں جو بھی ہماری حقیقت بتائے گا اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اپنی یہ کتابیں چھپا نہیں سکتے، غلام قادیانی کی کہی ہوئی باتیں یہ کہیں اور نہیں لے جا سکتے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، اس کا سارا سلسلہ ہے کہ ہم فوری طور پہ وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ طریقہ یہی ہے کہ بالکل قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کا رسول لوگوں میں بات کرتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو وہ کفار جو تھے شور مچا دیتے تھے کہ بھائی دوسرے کچھ سن نہ سکے۔ یہی حال یہ لوگ کر رہے ہیں کہ جی ان کی بات نہ سنی جا سکے، ادروائز وہ سارا کچھ باتیں ہوتی ہیں اور بڑے احسن طریقے سے ہم لوگ بڑے تہذیب سے، شائستگی سے وہ باتیں کرتے ہیں۔ تھینک یو بیٹا جی۔ جی تھینک یو جی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اوکے، جی جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ اسمو احمد بھائی جڑے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد بھائی ہیں آپ؟ چلیں، شاید وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے ہیں کہیں، ماحول ہی ٹک ٹاک کا ایسا ہے کہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم جو ہے خواتین و حضرات آج 15 دن رہ گئے ہیں فقط، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کرسمس نزدیک آ رہا ہے اور ہمارا ٹائم بھی جو ہے وہ 31 تاریخ ہے، آخری سال بھی ختم ہونے والا ہے، ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے انصر رضا صاحب کے لیے۔ وہ انصر رضا صاحب جو یہیں ہیں، کہیں دور نہیں ہیں، وہ جس طرح وہ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ دفتر میں کوئی نہیں ہے ان کے پاس، ان کی زندگی کا جو حاصلے کیا اس کو کہتے ہیں کہ ان کا مقصود جو ہے زندگی کا وہ یہی ہے، مقصود و مطلوب جو ہے، وہ جو شعر تھا نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ انصر رضا صاحب کی زندگی کا جو مقصود و مطلوب ہے، وہ ڈیوٹی ہی ان کی یہ ہے جماعت کی طرف سے کہ آپ ہمارے آفیشل ہیں اور یہ جائیں اور جگہ جگہ جا کے آپ ڈیبیٹیں، مناظرے، بحثیں، یہ سارے کام کریں اور لوگوں کو جواب دیں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ وہ یہاں سارا دن یہیں پہ رہتے ہیں، سارا دن ادھر ہی اس رہتے کے ہیں۔ پیسے ملتے ہیں ان کو، اس چیز کے پیسے جی جی بالکل۔ اگر اس کو میں دوسرے انداز میں شیخ صاحب اس کو کہوں تو یہ ان کا ذریعہ معاش ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے لیے رزق کماتے ہیں، اور یقیناً یہ تو اپنے بچوں کو یہی بتاتے ہوں گے کہ میں رزق حلال کماتا ہوں، اور ایسا مطلب رسپیکٹ کی نگاہ سے ان کے بچے اگر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی بھی دے اور ہدایت بھی دے، اور ان کے گھر والے بھی ان کو ایک عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے والد ہیں یا میرا شوہر جو ہے وہ آج گیا ہوا ہے
اور وہ محنت کر کے اپنی اور ان کی پھر سیلری آئے گی تو حلال طیب رزق ہم کھائیں گے. لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑی اس کے اندر شیخ صاحب کوتاہی ہے اور یہ غلط ہے اور یہ رزق حرام ہو جائے گا ان کے لیے کہ اگر یہ اپنی اس ڈیوٹی کو ہی سر انجام نہیں دیتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ اور وہ ان کے خلیفوں نے کہا بھی ہوا ہے کہ کوئی جناب انورٹڈ کاماز میں مسیح موعود کے بارے میں بات کرے، تمہارا کام ہے تم جا کے اس کا منہ توڑ دو، یا مر جاؤ یا مار دو. اتنی سخت باتیں انہوں نے کی. ہم کہتے ہیں بھائی اتنی وائلنس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بڑے پیار سے ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو دلائل سے مان جاتے ہیں، آپ صرف ہمیں وہ صفحہ دکھا دیں گے ہم مان جائیں گے، اتنی سی بات ہے. اب اگر اس کے لیے بھی انصر رضا صاحب نہیں نکلتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے اس ذریعہ معاش کے ساتھ بھی کہ جو ڈیوٹی ان کی لگائی گئی تھی مرزا مسرور کی طرف سے اور جس بات پہ ان کو سیلری ملتی تھی. یہ جگہ جگہ بحثیں تو لوگوں سے کر رہے ہیں، لیکن اصل جو ان کا کام اور اصل ان کی زندگی کا جو مشن ہونا چاہیے اس کو یہ شاید انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے. تو چنانچہ میری آج کے پروگرام کے توسط سے ان سے گزارش ہوگی کہ پلیز اپنے بچوں کے پیٹ میں رزق حرام نہ ڈالیں. ڈیوٹی دیکھیں، مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں، ہر طرح کے کام ہوتے ہیں، کام کو چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. شیخ صاحب میں تو ہمیشہ اس بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور مجھے معاشرے کی اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ لوگ بعض اوقات ان کو بھی چھیڑتے ہیں کہ بھئی آپ کے لوگ ویسٹ میں جا کے گٹر صاف. یہ بالکل یہ غلط بات ہے. کام کوئی بھی ہو نا، کام ہاں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو آبویسلی. اب یہ نہیں کہ شراب کی دکان کھول کے بیٹھ جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی کام ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنا جوتا مبارک گانٹھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے. تو جب ان کے دعوے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں اور پھر حصول رزق حلال عین عبادت ہے، تو کم از کم جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں، جس کو آپ حلال سمجھتے ہیں، اس کام کو تو پورا کریں، اپنی ڈیوٹی کو تو پورا کریں کہ آپ کا کام ہے جواب دینا یہاں پہ لوگوں کو. اور ہم یہ سوال لے کے اور یہاں پبلک میں کھڑے ہیں اور نہ صرف آپ کی نظر میں ہیں ہم آپ کے مخالف، آپ کا ایک مخالف آپ کو یہ کہہ رہا ہے اور وہ بھی باحوالہ مرزا صاحب کہہ رہا ہے بات کہ الفاظ ان کے ہیں، کہہ ہم رہے ہیں، انہی کے مطلب کی کر رہے ہیں ہم، کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ فلاں طریق تک نہ نکلا تو اعلان کر دو کہ جی لو جی جھوٹا ہو گیا. ہم بھی اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ ان کی ایک ایک بات کو سچ مانتے ہیں. آپ کے لیے ہم نے ان کی بات ہی رکھ دی کہ اگر 31 تاریخ تک آپ نہ نکلے تو یہ دنیا انصر رضا صاحب یہ مان لے گی اور یہ آپ کو اس چیز کے اوپر شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ آپ نہیں نکل پائے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کے پاس جواب نہیں تھا. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ کسی نے تو دھوکہ دڑی کی ہے، کسی نے تو 2 نمبری کی ہے، کسی نے تو اپنے بچوں کے پیٹ میں رزق حرام پہنچایا ہے کہ وعدہ کیا تھا اس کو وفا نہیں کیا. تو چنانچہ 2 بڑے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں شیخ صاحب، اور دونوں رزق پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آیا جو مرزا غلام احمد قادیانی نے وعدہ کیا دنیا سے اور اس کے عوض مال لے کے جو اپنے گھر میں بشیر الدین وغیرہ اور ان سب کو پالا اور ان کو کھلایا، کیا وہ رزق طیب تھا یا وہ حرام جہنم کی آگ؟ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ غلط طریقے سے تو وہ آپ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں. آگ ہے. گڈ کوسچن. ٹھیک، کیا موصوف آن جہانی غلام قادیانی اپنے بچوں کا پیٹ حرام جہنم کی آگ سے بھرتا رہا؟ سوال نمبر 1. اور کیا انصر رضا بھی اپنے بچوں کا پیٹ حرام کی آگ سے بھر رہا ہے؟ سوال نمبر 2. اور دونوں سوالوں کا جواب ٹکا ہوا ہے اس ایک بات کے اوپر کہ 31 تاریخ کو ہوتا کیا ہے. لیں جی اتنی بات ہے. جزاک اللہ. اگر آپ شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب پہچان ہے بشارت ہوں میں. اچھا کیسے ہو؟ بس ٹھیک ٹھاک، تسی سناؤ کی حال ہے؟ بالکل. میں منافق خلیفہ کو معافی مانگ کے تو میں پھر احمدی ہو گیا سا، ٹھیک ہے، میں صرف اے زمان واسطے کیونکہ میرے نال کچھ دوست غیر جو جماعت سی او تو کچھ میرے اپنے رشتہ دار، انہوں نے کہا نہیں یہ خلیفہ اچھا ہے، سچا ہے، یہ بالکل انصاف دے گا. اتنا وڈا نمک حرام ہے کہ صرف انہوں چندے منگن تو علاوہ ہور کوئی انہوں نہیں پتا کہ خلافت خلیفہ دا کی مطلب ہے. ایک جمعے دا خطبہ لکھیا لکھایا انہوں دے دیندے نے، او اوتا بوتا نہ قرآن انہوں پڑھنا ہوندا صحیح طرح تے آن کے تھے خطبہ دے دیندا. تے مینوں خط کافی لکھے، میرے کو سارے خط بھی پے نے، لیکن اس منافق نکلدا ہی نہیں ہے. جڑے اگے انہوں نے پرائیویٹ رکھے نا حرام خور مولوی مربی جنہوں کہندے نے، اے او جماعت چلا رہے نے. مرزے نوں تے اے الف بے دا نہیں پتہ ہے اسلام دے بارے چ. اے 10 منٹ تو کدوں ان کو معافی منگی؟ وہ جو تھانوں انٹرویو نہیں سی دتا 2014-15 دے وچ
ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਬਣਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਏ ਚੰਦੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ, ਚੰਦੇ ਕੁਝ 2500 ਚੰਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜਾਂ ਖਲੀਫਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1,24,25,000 ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਛੋੜਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਜਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੰਦਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ 22 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 23 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੱਬੀ ਮੌਲਵੀ ਪਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਝੂਠ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਬੂਵਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਹਰਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੱਬੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਪੈਸਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਬੇਗੈਰਤ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ? ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਜੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਛਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਉਹ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਲਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇਦਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰਾਜਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਾਲੀ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਤੇ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਤਾਉਲ ਮਨਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਹੈ, ਗਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਦ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮੂਲੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਗੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਗੰਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਕਸਮ ਇਹ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹਾ ਕਿ
ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਖੁਤਬਾ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਇਆ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜ਼ਬਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਲਵੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜ਼ਬਿल्ला ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਤੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਨੀ ਕਿਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਬੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਮਸਜਿਦ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰਬਵਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਦਾ ਉਲ ਨਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਹਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੇਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਲਾਫਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਲੀਫਾ ਆਫ ਇਸਲਾਮ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ ਮੌਲਵੀ ਇਹਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਵੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਾਮ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਚੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਲਸਾਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਦੀਦ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਈਵ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹਿਮ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਚੰਦੇ ਮੰਗ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੇ ਆਂਦੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਓ। ਮਰਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਮਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਤੂੰ
ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਲੰਦਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਖਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਜਾਂ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਉਹ ਤੇ ਸੀਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਕੀਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਲ ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਟਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖਿਆਂ ਢੱਗੇ ਮਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਤੇਰਾ ਮਰਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਜੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਤੇਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਫੋਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਪਸ਼ਪ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨੰਬਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਰੋਦਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੱਟ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ਨਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਣੇ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਐਡਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 200 ਜੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ੇਖ साहब ਤੇ दो दोस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्योंकि पहले तो बहुत देर दे आए ने। इसमें अहमद भाई अगर आप जाग रहे हैं प्यारे भाई तो को हूँ हाँ करें, मुझे पता चले वरना मैं फिर चले मेरे ख्याल में नहीं हो गए। ठीक है तो बस ठीक है आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह बस ये कि 15 दिन बाकी हैं तो क्रिसमस भी नेड़े नेड़े है। तो जैसा कि बिशारत साहब ने कहा है अभी मुरब्बियों को तनख्वाहें भी मिलती हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अगर 10-11,000 डॉलर अब कह दिया शेख साहब ने, एक और 1000 बढ़ा दिया है, 11,000 कैनेडियन डॉलर अगर मिल जाएंगे तो क्रिसमस अच्छा गुजर जाएगा। मौका बड़ा जबरदस्त है। तो नहीं ये सॉरी ये बीमार से बंदे की तो मैं हालांकि पैदा अहमदी हूँ, मुझे नहीं इनके हराम खोरों का पता कि ये कौन कौन क्या क्या है। ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਵੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਸਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਬਿਸ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵਿਖਾਇਓ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਣੀ ਜੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਮੇਰੀ ਆ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਿਸ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ। ਲੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਬਾਤ ਅਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰੀਫ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खैर नहीं, कोई जिंदगी में कोई इतने अरसे के बाद ना किसी बंदे की मुझे शेख साहब ने पर्सनल में तारीफ की है कि बंदे कि यार को बंदा मिला है कि ब्रॉड चलाई है और बड़े तरीके से चलाई है। मैंने कहा भाई शेख साहब ये जो जिस दोहरे नायाब की आप बात कर रहे हैं ना और जो निशानियां बता रहे हैं, क्योंकि शेख साहब को भूल गया था आईडी वगैरह, तो मैंने कहा जी ये एक ही हमारे हजरत हो सकते हैं, ये वही हैं। बड़ा फन है शेख साहब का, बल्कि मैं शेख साहब
رحیر بھائی، کل آپ کا تذکرہ بھی ہوا تھا، میں دوبارہ مشکور ہوں کہ شیخ صاحب نے بہت ٹائم سے نوازا ہے کل، الحمدللہ۔ وہ اتفاقیہ سا ہوا ہے، شیخ صاحب موجود تھے وہاں، تو وہ تمہیں پتہ ہے بھی جدو کلے ہوئیے تو پھر بس اس طرح دیا چھوٹیاں موٹیاں شرارتوں کا دل کر رہا ہے کدے کدے، لیکن پھر وہ اتفاقیہ شیخ صاحب تشریف لائے، وہ جو قادیانی حضرات تھے وہ بھی بیٹھے تھے، تو پھر وہ وہاں سے بات چل نکلی، اور ماشاءاللہ شیخ صاحب نے کل بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور اس کلٹ کو جس باریک بینی سے شیخ صاحب دیکھتے ہیں اور جس زاویے سے دیکھتے ہیں، اس زاویے کا کل بھی وہ پتہ چلا ہے کہ یہ زاویے بھی ہیں جس سے اس کلٹ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تضحیق کر کے یا کچھ باقی معاملات کر کے، تو بہتر یہ ہے کہ اس انداز سے بھی اس کلٹ کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ شیخ صاحب کا تجربہ بھی ہے، اور آپ کی جو وہ ٹیم ہے زیتون، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شیخ صاحب جناب بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب، ملتے ہیں دوبارہ۔ نہیں علی بھائی، آپ کا بھی خصوصی طور پہ شکریہ، بہت زبردست پوز ہے، میں اس کو سنوں گا، کوئی ریکارڈنگ وغیرہ انشاءاللہ پہنچائیں تو ان کو زیتون پہ بھی لگائیں گے ہم۔ تو علی بھائی ابھی ہم نا بس اصل میں اینڈ کرنے لگے تھے، 3-3.5 گھنٹے ہو گئے ہیں، آج یہ پیک اسی ٹاپک پہ تھا کیونکہ ریمائنڈر اور کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اس کو یاد دلانا ضروری ہے کہ 15 دن رہ گئے ہیں۔ تو اس براڈ کو میں ختم کرتا ہوں علی بھائی، پھر میں نا لگا لیتا ہوں دوبارہ، پھر پرسنل گپ شپ انشاءاللہ کرتے ہیں تاکہ یہ ریکارڈنگ مکمل ہو جائے نا ایک سائڈ پہ، تو پھر شیخ صاحب نے بھی نکلنا ہے۔ تو لیں دوستو یہ سلسلہ انشاءاللہ، اللہ حافظ شیخ صاحب، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔ لیں جی دوستو، ابھی 1 منٹ کے اندر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر جنرل ایک محفل ہوگی انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی، تو ملتے ہیں ابھی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔